الہدا والہدیٰ کا ایک سوال جو لاسٹ سنڈے دیا گیا تھا، چونکہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید میرا خیال ہے ہر دوسری مومنہ کا مبتلا بے مسئلہ ہے. مبتلا بے اس سینس میں اس وقت بہت زیادہ مشکل ہے اس گناہ کو کنٹرول کرنا. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ آخر میں کچھ سوالات تھے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے میں سوالوں کی طرف جانا نہیں چاہتی. لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ جس کو جواب دینا شاید بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو. اس اعتبار سے میں اشارہ کروں گی جواب کی طرف، شاید مفصل جواب نہ دے پاؤں. سوال کیا گیا ہے کہ بعض اوقات میں آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جاتی ہوں، اس کا حل بتا دوں. بیسیکلی ایک نہیں 2-3 پرابلمز ایسے ہیں جن میں ہم اس وقت مبتلا ہیں اور مجبور ہیں. مبتلا ہیں اور مجبور ہیں اس سینس میں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے فزیکلی ہیلتھ کے لیے، جسمانی صحت کے لیے آپ کراچی میں لاکھ سر سے پیر تک کا زور لگا لیں، سوائے اس کے کہ آپ جائیں اور جا کر کسی گوالے کے سر پر کھڑے ہو جائیں، اس کو کوئی تازہ دودھ اور صحیح دودھ نکال کر دے اور وہ آپ کو دے دے، تو بھی آپ اس دودھ کو ہیلدی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو گائے کو کھلایا جا رہا ہے اس کے اندر فیٹس ہیں اور میٹ کا اور ڈیزیز وہیں سے پھیلی ہیں. ہم نے گائیوں کے کھانے پینے کے اندر بھی خلل ڈال دیا ہے. جس طرح سے کراچی میں رہنے والا شخص، ابھی میں سولر بازار سے آ رہی تھی، جب راستے میں وہ جو لالو کیف کے قریب کوئی پل سا ہے، کچرا جلایا جا رہا تھا. ایز یوزول کوئی نئی کہانی نہیں ہے. کراچی والے ان مناظر کو دیکھنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں کسی گاؤں میں بھیج دیا جہاں پرفضا مقام ہو تو شاید ہمیں وہاں پر بغیر پولوشن کے رہنے کے سے بیماریاں لاحق ہو جائیں. اب کچرا جلا رہے ہیں، کچرا جلانے والا ایک شخص ہے، لیکن کتنی بیماریوں میں کتنے افراد کو مبتلا کر رہا ہے یہ آپ اور میں گن نہیں سکتے، کیونکہ اس کچرے کے اندر تھیلیاں ہیں جو کبھی بھی ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی. اسی طرح سے کچھ یعنی جس طرح سے ہم ایک پولوشن زدہ شہر میں رہ کے بہت ہی مشکل ہے کہ اپنی صحت کو مینٹین رکھ پائیں، اس گناہوں کے ماحول میں بھی بہت مشکل ہے. یہ میں ناممکن نہیں کہتی، لیکن ہماری ایفرٹ، ہماری زحمت ایک عام اور پاکیزہ ماحول والے مومن اور مومنہ کی نسبت ڈبل ہے، بلکہ ڈبل سے بھی کیا بغیر مبالغے کے کہوں ٹرپل ہے. ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں اس طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. جیسا میں گھر سے ارادہ کر کے نکلوں کہ انشاءاللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، میں مدرسے جا رہی ہوں. اور آپ نے جب جونیئر گروپ میں ہوں گے تو آپ نے بھی سنے ہوں گے وہ سر وسیم امام کے اور سر عامر صاحب کے لیکچر اصول علم کے کی فضیلتیں، ملائکہ پر بسا رہے ہیں اور مچھلیاں دعا کر رہی ہیں. میں گھر سے نکلی ہوں اس ساری لالچ کو لے کر کے مچھلیاں میرے لیے دعائیں خیر کریں گی اور تمام جاندار میرے لیے دعائیں خیر کریں گے. لیکن راستے میں مثال کے طور پہ میں ہائی روٹ میں، ہائی ایس میں، گاڑی میں، رکشہ میں، جس میں بھی کسی میں ہوں، آگے والی موٹر سائیکل پہ کوئی صاحبہ جا رہی ہے عجیب سا ڈیپ نیک پہن کر، بالا والا انسان کی نظر جاتی ہے. ایسا نظر جاتی ہے کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی کبھی جو جاتا ہے پیچھے سے تو دیکھیں، آگے سے بھی دیکھیں کیسی. حقیقت ہے یہ، یعنی انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، انسان کی فطرت کا خاصہ ہے. بہت بڑے بڑے بل بورڈز ہیں. مثلا اگر کوئی کہے نا کہ سی این جی کی قیمت دیکھنا تو سی این جی کی قیمت کی طرف نظر بعد میں جائے گی، وہ معلوم بلوچ صاحبہ کی طرف پہلے جائے گی. اللہ کی طرف پیارا لون کا پرنٹ پہنا ہوا ہے، یہ بڑے مہنگے مہنگے سے سوٹ ہوتے ہیں. یعنی نگاہوں کے، آنکھوں کے گناہوں میں ہم بہت عجیب طریقے سے مبتلا ہیں اور مبتلا کر دیے جاتے ہیں. انوائرمنٹ کا فرق، میں ایک بہت ہی معمولی سی مثال دوں، بہت ہی ہلکی سی مثال. لیکن جس زمانے میں ہم یعنی 6 سال پہلے جب میں کراچی نہیں آئی تھی تو ہم ایک ایسے پاکیزہ ماحول میں سفر رہ رہے تھے کہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ خدا نے کتنی بڑی بلیسنگ ہے گناہوں تک دسترسی کا نہ ہونا. بعض گناہوں تک ہماری دسترسی نہیں تھی، ہماری بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا اور زینت، مثلا حجاب جو ہے وہ اسفاف کی زینت ہے، حجاب پاک دامنی کی زینت ہے. وہاں ہم اپنے گھر سے کراس کرتے تھے برج کو، حضرت معصومہ اگر ہم جانے گے تو وہاں بڑی سی دیوار کے اوپر، باقاعدہ بلڈنگ کی دیوار کے اوپر ایک روایت، ایک تصویر لگی تھی حکومت امداد امام خمینی والوں کی طرف سے. اس ایک مشہور روایت لگی تھی، ان صدقہ تقوا فی ید اللہ قبل تقوا فی ید السائل. اس سے پہلے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جائے خدا کے ہاتھ میں جاتا. وہ ایک کبوتر صاحب صدقہ لے کر جا رہے ہیں، دسترخوان کو کلو کے گھر میں بچھا ہوا ہے اور اللہ کا ہاتھ ہے جس میں. یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کرتی ہیں، آپ کو ادھر ادھر ہر طرف سے نیکی کے ریمائنڈرز مل رہے ہیں. آپ ٹی وی لگا رہے ہیں، قرآن کی آواز آ رہی ہے، آپ ٹی وی لگا رہے ہیں، فلانے آواز کا درس آ رہا ہے، آپ ٹی وی لگا رہے ہیں، اچھے پاکو پاکیزہ ڈرامے آ رہے ہیں. اسٹرانگ فلٹرز سے
इंटरनेट की बहुत सारी वेबसाइट्स, अगर आप अपने किसी काम की रिसर्च के लिए भी कोई वेबसाइट खोलना चाहते थे तो फौरन आपके मॉनिटर पर आ जाता था उस तरह के गिराम में 10% में इंसान मुमकिन नहीं बन सकता। जो कस्टमर साहब है ना, ये आपकी वेबसाइट नहीं खोल सकते यहाँ पर। हर तरफ से तकद्दुस का सा माहौल था। जैसे हम खाने काबा में जाते तो वहाँ खाने काबा में क्यों गुनाह करने को दिल नहीं जाता, वहाँ हम इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं इसलिए कि वहाँ सब नमाज पढ़े होते हैं, वहाँ पर सब अच्छा अच्छा सा होता है। जब हम इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, हमने देखा होगा लोग तहज्जुद के लिए जा रहे हैं, कराची में तहज्जुद पढ़ने में मौत आती है, वहाँ पर हमारा तहज्जुद पढ़ने के लिए दिल धड़कता है, क्योंकि सब जब अच्छाई की तरफ जा रहे होते हैं तो हम अच्छाई की तरफ जाने को पसंद करते हैं। और जब हर तरफ से गुनाह की दावत मिल रही है, लामौला हमारे लिए स्ट्रगल करना, हमारे लिए जद्दोजहद करना, हमारे लिए मुशक्कत करना आसान नहीं रहता, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पे कोशिश करें, मैंने शायद आपकी खिदमत में अर्ज भी किया था कि कुछ लोग आई कांटेक्ट में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो नामहरम के एक दफा ठान लें, उन्होंने नामहरम के चेहरे को नहीं देखना, आप 2.5 घंटे उनसे बातें करती हैं, बहस करती हैं, वो नजर उठाकर आपको नहीं देखेंगे। मैंने बहुत ही रेयर देखे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे देखे। आप उनके सामने 1.5 घंटा बैठी बहस कर रही हैं, बात की खान उखाड़ रही हैं, आप उनको टिकटी की बांध के देखते हैं वो यूं है। इसके लिए प्रैक्टिस भी आती है कि आप स्विच बोर्ड के साथ एक तस्वीर लगा लें, स्विच बोर्ड को फोकस करेंगे, तस्वीर को नहीं देखेंगे। आप कमरे में एक नामहरम को बिठा लें, कमरे की हर चीज को देखेंगे, उस शख्स के चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे। तो लामहालत है कि गुनाह के मुकदमे में कुछ चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोल क्या है कि कोशिश करें आंखें झुकाएं। मजे की बात है, सूरह मुबारक के नूर मैं टोटके बता देती हूँ, कभी कभी शायद मदरसे की मैनेजमेंट मेरी इसी आदत से बेदार होकर मुझसे कहीं दोबारा दम नहीं रखेंगे, लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका नामूस, उसकी फैमिली की इज्जत महफूज रहे तो वो सूरह मुबारक के नूर पढ़े। और रिवायतों में भी है कि अपनी औरतों को सूरह नूर पढ़ने की तालीम दो। सूरह मुबारक के नूर की आयत नंबर 30, कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ए अभी मोमिनीन से, मोमिन मर्दों से कह अपनी आंखों को झुकाएं। अच्छा, इसके बाद फिर औरतों के लिए हुक्म है, कुल्लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को झुका दें। वला युदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, बहुत मुफस्सल आयत है। इसके अंदर 12 महारिम की फहरिस्त है, 12 महरम अफराद की फहरिस्त है। अलबत्ता जो आखिरी है सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है, फुक़हा ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे बूढ़े जो घर के कामकाज करते हैं, मौजूदा मुकाम में से कोई भी ऐसे बूढ़े नौकर को इस्तिस्ना नहीं करता, कुरान उसे भी इस्तिस्ना इस आयत की वजह करार देता है। मेरा मौजू कुरान की तफसीर नहीं है, मेरा मौजू महारिम की फहरिस्त नहीं है, लेकिन मजे की बात है आज की औरत खुद भी चलता फिरता इश्तिहार है दुनिया। कुछ अर्सा पहले मुहर्रमुल हराम, ये अय्याम रज़ा की आखिरी मजलिस थी, मैं किसी इमाम बारगाह में के आगे गेट पहुंचती हूँ, मेरे आगे मोमिना ही थी। सारी बात इमाम बारगाह जा रही है तो इमाम बारगाह है, वो कोई चर्च नहीं है जिधर साहिब जाएंगे। वो साहिबा रिक्शे से उतरी, पहले वो चूड़ीदार पजामा सा उतरा। अच्छा, उनकी जो शर्ट थी वो लॉन्ग शर्ट, सारी बात है चूड़ीदार पजामा, इतना तो फैशन के शोर आपको भी है और बिल्डिंग से मैं भी नहीं आई, इसी मार्केट में रहती हूँ। 3-4 साल पहले जब शॉर्ट शर्ट चली थी ना, एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों से छोटी शर्ट पहनी, छोटी पहनी आपको पता नहीं है फैशन कैसा है। मैंने कहा हाँ, फैशन के बारे में अपडेट रहना चाहिए, वरना लोग पता ऐसे देखते हैं जैसे कोई जो दोनों से आई हैं। बीवी आपको इतना भी नहीं पता, उनकी लॉन्ग शर्ट रिक्शे की कील में अटक गई, पीछे से शर्ट चालू हो गई। आपको सोचे मैं रिक्शे वाले से किराए के बाकी पैसे मांग रहे हैं, उसे देख रहे हैं, अरे भाई पैसे तो दो, मैं लूँ और अंदर इमाम बारगाह में जाऊँ। ये खुद आपके खाते, ऐसे ये मोमिना है, जालियों की बड़ी बड़ी काली कमीजें पहनी हुई और ये मामूला इनका शौक बना रही। हम खुद भी कभी महसूस करते हैं कि माशरे में खवातीन गुनाह का चलता फिरता इश्तिहार बनते हैं। टिप टिप टिप, ये क्या है? ये जूती की आवाज़ है, और जूती के अंदर इतने फुंदरे लटके हुए कि इंसान से जूती ही देखता है। इतनी खूबसूरत जूती के अंदर भी जीनत हराम है, नामहरम के सामने आप पहन नहीं सकते। कुछ लोग समझते हैं मोजे पहन के आप जो मर्जी पहन लें, नहीं, शरीयत इख्तियार नहीं देती। मोजे पहनने का ये मतलब नहीं कि आप उसके ऊपर स्टोन्स वाली, पता नहीं कैसी कैसी जूतियां। मैं कुछ दिन पहले गई, मैं मार्केट देख कर हैरान रही, क्या जूतियां। मैंने कहा दुल्हनों वाली जूतियां नहीं, शादी जूतियां। मैंने कहा ये लोग दूसरों की शादी में पहनते हैं। तो गुनाहों से कंट्रोल करने के लिए पहले हम अपने आप को भी कंट्रोल करें। हमारा रवैया, हमारे लहजे की लचक, ऐसे लहक लहक के बातें कर रही थी, ये कौन था? दुकानदार ने बात बस सोजा बाजार में मोमिनात को, हमारे पेटेंट मदरसे हैं, वहां मैं कहती हूँ रिक्शे वाले के साथ ऐसे खड़ी हो जाएगी बहस करने जैसे मामूदात भाई है, क्योंकि मामू के साथ तो हम प्यार से बात नहीं करते, मामू के बेटों के साथ फिर थोड़ा बहुत रिलीफ दे देते। बच्चों की बहन वाला इसको भाई बनाया हुआ है, मखने बेचने वाला भाई बनाया हुआ है, फलाना ये ढिमकाना ये। मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा, मुझसे कहिएगा कि मैंने आपको भेजा है, वो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट दे देगा। मैंने कहा बड़ी घटिया कीमत लगाई आपने। यानी किसी दुकानदार को मैं रेफरेंस दूं कि मुझे XYZ ने भेजा है तो वो दुकानदार मुझे 50 रुपए की कीमत दे देगा। यानी मोमिना ने आपको इतना गिरा लिया है।
ایسے لہر کے بعد اللہ کتنے خوش نصیب ہے بھابھی، آپ جیسے مل گئے، ذرا ان کا حال دیکھیں، سارا دن سنڈے کا گزر گیا، پتہ ہی نہیں ہے صبح نکلے تھے گھر سے اپنی یاترا کے اوپر. یعنی آپ نامحرم سے بات کر رہی ہیں، لہجے کے اندر ایک رکھ رکھاؤ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر سامنے والا قرآن تو حضرت پیغمبر کی بیویوں سے مخاطب ہے، لیکن ایک عام مومنہ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے نا. اتنی نرمی ہے. اچھا اپنے بھائی سے بات کی تھی، دودھ چولہے پہ رکھا ہے، جلدی کر. اپنے بھائی کی دفعہ دودھ چولہے پہ رکھا ہے. میاں کے دوست کی دفعہ ارے آئیے نا کبھی شام میں چائے پر. اچھا چائے پر نہیں تو کھانے پر. یہ کون ہے صاحب؟ یہ کون ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھی ہوگی، یقینی سی بات ہے، میری بڑی فیوریٹ روایت ہے، شاید میں ہر جگہ وہ بیان کرتی ہوں. روایت وسائل الشیعہ سے نقل کی شیخ دستہ میں شیرازی، اور ہمارے لیے اس روایت کو نقل کیا تھا ہمارے استاد بزرگوار آ گئے محسن قراتی نے. اور یہ روایت بہت ہی معروف روایت ہے کہ جب امیر المومنین مسجد میں جاتے تھے تو امیر المومنین سلام نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ میں سلام کروں اور کوئی میرے سلام کا جواب دے، اس کی آواز سن کر میرے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہو. ہم امیر المومنین سے زیادہ متقی، نگاہیں بھی کنٹرول کرنے کی عادت ڈال لے گی. ٹی وی، کمپیوٹر، مزے کی بات ہے بیوٹی والے چلے جاؤ 10 منٹ کے لیے، آگے بڑھا ہوا میگزین کی 4 صفحے پڑھ لو تو استغفر اللہ کی بات ہو رہی. ان آنکھوں کے اوپر کیا ڈھایا جائے گا؟ صرف کبھی کبھی سوچا کریں. مجھے یاد ہے لاہور میں ساتھی صاحب نے ایک مجلس پڑھی، جس میں کہا تھا گول والا ہیئر برش ہوتا ہے، بالوں کو رول کرتے ہیں سیک دے کر لو ڈائی کے ذریعے، اس کے اوپر میخیں لوہے کی کیل چپکائے جائے گا، وہ آنکھوں میں پھیری جائیں گے. یا خدایا پھر آنکھوں کا کیا ہو جائے گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن انسان سوچے اس عذاب کے بارے میں سوچے. مزے کی بات ہے جب ہم عذاب کے بارے میں سوچتے نا، گناہ کرنے سے پہلے رک جاتے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے رکتے کیوں نہیں؟ کیونکہ عذاب کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. بہت شیخ مسلم ہوتا ہے کہ ہماری ساری بریک سے دیکھ لیتے ہیں، پھر کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دیکھنے سے پہلے کہتے ہیں نا یوں کرنے کی عادت ڈالیں. جتنی زیادہ نامحرم کے چہرے پر توجہ کریں گے اتنی نماز کی حلاوت ختم ہو جائے گی. ہمارے یہاں تو اگر کچھ میل پرسنس پردے کے پیچھے چلے گا تو عورتوں کے اعتراض ہوتے ہیں، یہ کیا بھیا ہمیں شکل نظر نہیں آ رہی تھی، آپ نے شکل کا اچار ڈالنا. آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے، سنیں چپ چاپ بیٹھے. ہمارے یہاں تو لوگ مولانا کو جب نکاح پڑھا رہے ہیں تب بھی دیکھنے کے چکر میں رہتے، دیکھ تو لوگ کیسے ہیں. ارے بھیا وہ آپ کا نکاح پڑھا کے چلے جائیں گے، اپنے گھر یہاں نہیں بیٹھے رہیں گے. لیکن بہرحال اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اپنے اطراف میں، ہم اپنے اطراف میں ریمائنڈر رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہمیں سے ہر شخص کے پاس ایک الماری ہوگی. ضروری ہے، ہو سکتا ہے الماری کے 2 خانے آپ کے پاس ہو، پوری الماری آپ کے پاس ہو، کوٹ اور وارڈروب ہو، اور وارڈروب کے اندر والی سائڈوں پر کچھ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز. ہم اپنی زندگی میں اگر نیکیوں کے ریمائنڈرز ڈالنا چاہیں، مثلا اگر کسی کے گھر میں ڈسپینسر ہے، کوئی صاحب حیثیت ہے ڈسپینسر کا پانی پی، کوئی بیچارے میرے جیسے ہیں فریج میں سے بوتلیں ڈال دیتے ہیں، جب جاتے ہیں واپس وہ آدھی بوتلیں خالی ہوتی ہیں، بچوں کو توفیق نہیں بوتلوں کو نہیں فل کرنے کی. لیکن بہرحال اگر ہم فریج کے اوپر ایک جملہ لکھ کر چپکا دیں السلام علی الحسین، اور اس کے بعد کہیں لعنت کر لیجیے. اچھا جیسے ہی پانی نکالیں گے نا اللہم علیہ جملے پر نظر جائیں. جہاں پر وضو کرتے ہیں وہاں وضو کی دعائیں لکھ کے لگا دیں. 6 نہ صحیح 1 تو پڑھیں گے، پوری نہ پڑھیں 1 ضرور پڑھیں گے. اگر ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کے ریمائنڈرز لگا لیں، اچھے دوستوں سے ریکویسٹ کریں، کیونکہ پہلے آپ کی خدمت میں کیا ہے، گناہ گاروں کی 8 حسرتوں میں سے عامل اکبر کی دہقان کی کتاب موضوعات قرآن کریم ہے کہ 8 حسرتیں ہیں گناہ گاروں کی. ان میں سے ایک حسرت ایسی ہے کہ کاش میں فلانے کے ساتھ دوست نہ ہوا. گناہ گار دوست ہمیں گناہ جہنم میں لے کر ہی جائے گا، اور نیک دوست ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گا. ہم اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ اچھے ریمائنڈر رکھ سکتے ہیں. مثلا سائڈ ٹیبل پر بعض لوگوں نے لیمپس رکھے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے شادی کی تصویر لگائی کہ گناہ ہے جاریہ، جو دیکھے تو بھی لعنت، نہ دیکھے تو بھی. وہ سمجھ نہیں آتا ایسی چیزیں رکھ کے ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. ان چیزوں کی بجائے فرض کریں اگر ہماری سائڈ ٹیبل پر کوئی کتاب ہو، لامحالہ جب نیند نہیں آ رہی ہوتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، انسان اٹھاتا ہے 2 صفحے تو پڑھ ہی لیتا ہے، شرما شرمی اس کے بعد رکھ دیتا ہے. نیکیوں کے ریمائنڈرز پھیلائیں. جب نیکیوں کے ریمائنڈرز پھیلائیں گے نا تو لامحالہ نیکیاں کرنے کا دل چاہے گا. اور اگر گناہوں کے ریمائنڈرز آئیں، ہمارے سیل فونز کالر ٹون ہے تو عجیب و غریب ہے، وہ دوسری والی ٹونز ہیں تو عجیب و غریب ہے. موبائل کے اندر بھی ایسی ایسی چیزیں، باس یو ریسیو اے میسج، یہ کون سی ٹون ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ہم اپنے اطراف میں کیسی کیسی چیزوں کے ریمائنڈر ڈالے ہوئے. اگر فرض کریں میرے موبائل کی میں سے آواز آ رہی ہے اللہم کل ولی، کل انسان سلمان شرمی آخر تک پڑھتا ہے تم بچاؤ فی ہاتھ ملا تھا. لیکن اگر میرے موبائل کے اندر ہی کچھ ایسی ہوگی جن میں کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ہم استری اسٹینڈ کے اوپر، ایجوکیشن ان کچن، ایجوکیشن ایٹ استری اسٹینڈ، ہم گھر کا ٹائم سب سے زیادہ کچن میں کہاں اسپینڈ کرتے ہیں؟ اکثر خواتین بیسن پر، سنک پر، جہاں پر کپڑے برتن ہوتی رہتی.
بعض خواتین کو بڑی عادت ہوتی ہے تولی سے پوچھ پاچھ کے سکھاتی ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد ڈھیر میں لگ جاتا ہے. آپ کے گھروں میں لگتا, ہمارے گھر میں بھی لگ جاتا ہے. لیکن ہم اس کچن کے اندر ایک چھوٹا سا وائٹ بورڈ رکھ لیں, 3 لفظوں کی حدیث تجلیات حکمت, اس کا سب سے بڑا کمال کیا, اس میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں پیاری پیاری 2.5 جملوں کی, 2.5 الفاظ کی. جملہ تو میں نے غلط بول دیا, اس میں سے ایک حدیث نکالیے, لا حیا للکذاب, جھوٹے کے بعد شرم نہیں ہے. 4 دن اس حدیث کو یہاں رکھیں, 5ویں حدیث لا محالہ آپ کو یاد ہو جائے گا. کچھ عرصہ پہلے الحکمت ضالت المومن وحضوها ولو من اہل الربا, حکمت دانائی کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے لے لو, چاہے وہ کسی منافق سے ملے. میں کچھ عرصہ پہلے کسی مومنہ کے مجلس پڑھنے کے لیے گئی تو ان کی گلاس ٹاپ تھی, یعنی شیشے کی ایک جو ہوتا ہے نا لکڑی کے اوپر شیشے کی تہ ہوتی ہے, تو انہوں نے نیچے حدیث لکھ کر ڈالی ہوئی. میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا اچھا سا آئیڈیا لگا. تو اکثر لوگ اس پر بڑی پیاری پیاری شیٹیں بچھا دیتے ہیں خوبصورتی بڑھانے کے لیے. یعنی کہ پہلے میں نے جب زیادہ شروع کیا تو میرے ہسبینڈ نے کہا یہ کیا تم نے ڈائننگ ٹیبل کو مدرسہ بنا دیا, یہ یہاں پر روز حدیث لکھ کے ڈالا کرو گی. تو میں نے کہا اچھا آپ نہ پڑھیے گا, جسے آپ منع کرتے ہیں آپ نہ پڑھیے گا. سب سے زیادہ وہی غور سے پڑھا ہوگا کیا لکھا ہے, ارے بچہ تمہاری اماں نے آج حدیث بدل دی, 4 دن گزر گئے تمہاری اماں کے. یعنی کہ سب سے زیادہ مخالف میرے شوہر تھے. ان کو لگتا تھا کیا بیوقوفوں والے کام, تم گھر کو مدرسہ بنانے کے چکر میں. کہا تھوڑے دن بعد جب نہیں بدلتی نا تو کہتے ہیں کیا بات ہے, حدیث بدلنے کا ارادہ نہیں تو یاد ہو چکی ہے بھیا, اب تو بدل ڈالو اس کو. میں نے کہا کل تو ممنوع مرغوب, جس چیز سے روکا تھا انسان کی فطرت ہے, انسان اس چیز کی طرف ضرور جائے. آدم نے اس لیے خوشے گندم نہیں کھایا کہ عزیز تھا, اس لیے کھایا کہ ممنوع تھا. کیا دل نہیں پڑنا, پلیز آپ کی مہربانی, آپ نے اس حدیث کی طرف نظر نہیں ڈالی. اچھا مزے کی بات ہے 2-4 دنوں کی فضیلت پر حدیث میں ڈالتی ہے. جیسے حدیث ہوتی ہے نا, مطلب شوہر کو ناراض کیا تو ملائکہ لعنت کرے گی, اس ٹائپ کی اتنی جلدی یاد ہو جائے گی, بلکہ ان کا دل جائے گا دیواروں پر لکھ کر لگا دی جائے کہ شوہر کو ناراض کر کے سونے والی عورت کا گناہ کیا ہے. ہم اس طرح سے بھی اپنے گھر کے اندر ڈیپ رائز کر سکتے تھے, اور کرتے ہیں کرنے والے. ایک چھوٹے سے 40-50-55 روپے کے وائٹ بورڈ, جو ہیری پوٹرز کے وائٹ بورڈ آتے, احادیث رائز کر سکتے تھے, تبرک نے فقہی مسئلہ رائز کر سکتے تھے. جب ہمارے اطراف میں نیکیوں کے ریمائنڈرز ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ خالی مصلے پر, یہ بہت ہی آزمودہ پرکھا ہوا نسخہ ہے, اگر آپ خالی مصلے پر نماز پڑھیں نا تو آپ انگلیوں پر تسبیح شروع کریں گے اور انگلی چھوڑ کے بھاگ جائیں. لیکن اگر تعقیبات کی کتاب پڑھی, لا محالہ انسان سے اٹھاتا ہے, لا محالہ ایک چھوٹی سی دعا ہی صحیح, ظہر کی نماز کے بعد کی, مغرب کی نماز کے بعد کی پڑھتا ہے, اپنے اطراف میں نیکی کے اتنے ریمائنڈرز, ایٹ لیسٹ جو مومنات مدرسہ میں آتی ہیں ایک دوسرے کو اچھا ریمائنڈر دے سکتی ہیں. اور جب ہمیں اچھائی کا ریمائنڈر ملے گا, اسی لیے قرآن سورہ مبارکہ والعصر میں کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو توصیہ کرتے ہیں اچھائی کا, سچائی کا. بالآخر ہم سب نے مر جانا ہے, اور پروردگار ہمیں توفیق دے. کبھی میں صبح سنڈے مدرسہ میں ایک بڑی سخت قسم کی حدیث سنائی, آقائے مجتہد تہرانی کتاب آفات الطلاب میں سے انہوں نے آپ میں کچھ روایتوں کو جمع کیا ہے. کہ پیغمبر نے جبرائیل امین سے کہا یا اخی جبرائیل اعذ بی, مجھے معجزہ کرو. اچھا جبرائیل کی جگہ میں اور آپ کو تو کہتے رسول خدا آپ کو ضرورت ہی کر, ہم ذاکرہ کسی ذاکرہ کی مجلس میں چلے جائیں نا تو کہتے نہیں ارے آپ کو کیا ضرورت چھانے کی مجلس میں, ارے ہم معجزے سے بے نیاز ہو گئے, ہم سب سے زیادہ بگڑے ہوئے. ہمارے کو کہانی اٹھنی چاہیے, مرغا بنا دینا چاہیے. سب ساری امت کو ہم کراتے ہیں, ہمیں کرانے کے لیے تو کوئی کھڑا ہو. کہا یا اخی جبرائیل اعذ بی, مجھے معجزہ کرو. جبرائیل نے بھی آگے سے فارمل جملے نہیں بولے, انک لعلی خلق عظیم, رسول خدا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, رحمت للعالمین. نہیں کہا یا احمد, پیغمبر سے کہا احب ما شئت, نہیں اے عشا ما شئت وانت المیت, جیسی زندگی گزارنی گزارو, بلا کر آپ کو مر جانا ہے. 3 جملے نہیں ہیں, 3 خزانے ہیں. اے عشا ما شئت وانت المیت, جیسی زندگی گزارنی ہے گزارو, بلا کر آپ کو مر جانا ہے. سب کچھ یہی رہ جائے گا. کیسی مزے کی بات ہو جاتی ہے سخت ہے انسان کے لیے. پرسوں ہم کسی کو غسل دے رہی تھی میں, وہ میت کے اندر اطمینان کے لیے کہ مزے یہاں پر پانی پہنچے, موسم خشک ہے, اب وہ جلد بھی خشک ہو جاتی ہے اکثر مومنات کی. جیسے میں نے ہاتھ ڈالا, میں سوچا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ آنٹی میرا ہاتھ پکڑ لے, اس کے بعد کیا ہوگا, ٹو دی پوائنٹ, وہاں دوسری میت جی پیچھے میری گری بھی ہوگی, اور 4 مریض کو سالوں کو میرے لیے بلایا جائے گا. میرا تو کم نکلے گا ڈر کے مارے. حقیقت ہے. عشا معاشرے کا ہم موت کے بارے میں سوچے کر, ایک وہ ہمارے سفر آخرت کا بیگ خرید لیتے اور مطمئن ہو جاتے, ایک وصیت نامہ تیار کر لیتے تو مطمئن ہو جاتے. ابدی زندگی کے بارے میں سوچے انسان, دنیا کا دکھ نہیں لگتا, دنیا کا دکھ نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری روح کے اندر ارتقا نہیں ہے. روح کے اندر ارتقا کیسے آتا ہے,
ایک چھوٹی سی مثال دوں اور واپس اسی روایت پر آ جاؤں. آپ نے دیکھا زندگی میں آپ زمین پر چل پھر رہتے ہیں نا, آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں, جیسے MCP کی بلڈنگ ہے کراچی میں. پہلے تو سب سے زیادہ وہ حبیب بینک کا تھا کہ سب سے ٹالسٹ قسم کی بلڈنگ تھی. یوں دیکھتے نظر ہی نہیں آتی. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں. پورے بنگلے کو دیکھنے کے لیے دماغ چاہیے, ٹائم چاہیے. اچھا یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اور میں زمین پر, ہمارا بدن زمین پر ہے. یہ ساری چیزیں میں بہت بڑی بڑی لگ رہی ہیں. آپ اور میں پلین میں بیٹھ جائیں, پلین رن وے پر دوڑتا ہے, رن وے سے اوپر جاتا ہے. ایسا ایسا بلڈنگیں چھوٹی 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 پھر بالکل معدوم ختم ہو جاتا. بچپن میں اور آپ جب ہماری روح چھوٹی تھی, جب ہمارا بدن بھی چھوٹا تھا, ہمارا شعور بھی چھوٹا تھا, کنسنٹریشن لیول لو تھا, جب ہمیں وہ عید مبارک والے نوٹ ملتے تھے کتنا خوش ہوتے تھے. ابھی بھی کبھی کبھی بچے جمع کرتے ہیں, اس کے بعد ہم سارا اٹھا کر سارا کچرے میں ڈال دیتے ہیں. 500 روپے کا نوٹ. تھوڑے دن پہلے میری بچی زو سے لے کر آئی, گوریو تھا بڑھیا کے بعد, اس کے اندر 500 روپے کا نوٹ. ماما 500 روپے, میں عید مبارک والے 500 روپے سب نے مارا. لیکن ہم بچپن میں خوش ہوتے تھے, شعور نہیں تھا. دنیا میں بھی ہماری خوشی کیا ہے؟ نیا سیل فون, ایک خوبصورت سا لون کا ایسا پرنٹ, سارے دیکھ کر حیران رہتے ہیں. نیا مکھنا, اچھی سی چادر, اچھا سا کوٹ, تھوڑی سی حیثیت ہو تو جن کی حیثیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, شوہر نے کوئی سونے کی چیز بنوا دی, 4 دن تک بارش کے اندر نہیں جائیں, چاہے لگا کے بڑی مہربان ہے اللہ, کتنی اچھی آپ کو ہی آپ جیسا. قسم سے سب کو میں نے بتایا, سب حیران رہے کہ سونا اتنا مہنگا ہوگا, تمہارے شوہر نے تمہیں سونے کی چیز بنوا دی. میری بھابھی بنتی بھابھی تو بھیا سے کہہ رہی تھی شوہر ہو تو اس کے شوہر جیسا. دیکھیں ذرا ان کے پیچھے پیچھے پروانہ وار نثار ہو رہی ہے. خوشی کا مرکز کیا ہے؟ وہ سونے کی چھوٹی سی چیز, پتہ نہیں ٹاپس ہیں, بالیاں ہیں, بندے ہیں, ہار ہے, کوئی بھی ایسی چیز. ہماری خوشیاں یہ تھی. اچھا اگر ہماری روح کے اندر ارتقا آ جائے تو نہ دنیا کے غم لگیں گے, نہ دنیا کی خوشیاں لگیں. میں آپ کو 2 چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیتی ہوں, ایک خوشی کے حوالے سے, ایک غم کے حوالے سے. میں اپنے موضوع سے اتنا ہٹ گئی ہوں کہ مجھے ڈنڈے مارے جائیں تو کم ہے, لیکن حقیقتاً اگر ہم سوچ لیں, میں آپ کو ایک آنکھوں دیکھی مثال دیتی ہوں. اس سے پہلے ہم صاحب جواہر کی مثال دیا کرتے تھے درسوں. صاحب جواہر, جنہوں نے جواہر الکلام لکھی, نہیں صرف جواہر لکھے, مجھے نہیں پتا آگے کیا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ اتنے پختہ تھے اپنے ارادے کے اندر کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ پروردگار روز جواہر کا ایک صفحہ لکھوں. جب ان کا جوان سال بیٹا مر گیا تو انہوں نے اس کی میت کے اوپر کاغذ قلم اور اپنا سارا بستہ پکڑا. لوگوں نے کہا کیا کرنے لگے, کہا کہ تشریح جنازہ میں کچھ دیر ہے, جواہر کا ایک صفحہ لکھنے. یہ واقعہ میں نے کتاب میں ہم سب نے پڑھا ہوا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا. سننا ایک الگ بحث ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک الگ بحث ہے. تقریباً 7 سال پہلے, تقریباً اپروکسیمیٹلی, آگئے وحید خراسانی دعوت اللہ علیہ, مرجعیت کی ٹرائی اینگل تھی. آیت اللہ سیستانی, آگئے خراسانی اور آگئے تبریزی. آگئے تبریزی علی اللہ مقامہ تو انتقال ہو گیا, ارتحال ہو گیا. آغا ولید کے ایک صاحبزادے آگئے علی خراسانی, برین ہیمریج ان کا انتقال ہو گیا 31 سال کے تقریباً. اچھا جب شام کو پتا چلا کہ آبا کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا, میرے شوہر نے نامدار میں درس سے خارج ہو جانا, تو میں نے ان سے کہا تھا درس نہیں ہوگا. کہنے کہ کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بھائی اگر کسی شخص کا بیٹا ایسے جوان سال مر جائے تو لا محالہ ہو, بیچارہ 73 سال کا بوڑھا, اس میں ہمت تھوڑی رہے گی. ہمارے یہاں تو بوڑھوں کو ایسی خبر ہی نہیں دیتے فوراً کہ کہیں لینے کا دینے نہ پڑ جائے, ایک کی بجائے دونوں تیار ہو جائے, ایسی سچویشن ہوتی ہے. خیر بڑی دیر تک بحث چلتی رہی, کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. دفتر فون کے آواز گئے کہ صبح درس ہے یا نہیں, اور انہوں نے بھی کچھ سیٹسفائی کرنے والا جواب نہیں دیا. اچھا صبح 9 بجے کی فلائٹ سے ان کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی مسجد جانی تھی کہ ڈیڈ باڈی کو لے کر جایا جائے گا, اور مجھے نہیں پتا ان کی وصیت یا جو بھی پروسیس تھا, لیکن ان کے بیٹے کی تدفین جو ہے وہ قم المقدس میں نہیں تھی, وہ مسجد مقدس میں تھی. تب تو میں نے پکا ہی سوچ لیا کہ نہیں اب کل درس کچھ نہیں کا چھٹی ہے, اس لیے کہ آبا کے بیٹے کی تدفین ہے تو لامحالہ بیٹے کے ساتھ جائیں گے اس اچھے سے ہوائی جہاز میں, اور جا کر بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے. صبح 8 بج کے کچھ منٹ پر آ کر ایز یوزل مسجد اعظم میں درس خارج ہوتا ہے, ابھی بھی شاید اسی ٹائم پر ہوتا ہے. 8 بج کے کچھ منٹ ہو گئے اور آگا بھی آ گئے درس. کمال یہ میں نے ان کو بہت دور سے دیکھا, ان کے درس خارج میں زنانیوں کو فرمانے کی اجازت نہیں ہوتی, بہت دور سے دیکھا, آئے ہیں ممبر میں بیٹھے ہیں اور درس دے رہے ہیں. یہ روح کا ارتقا ہے. بیٹے کی موت میرا سارے اچھے اچھوں کے کی ہمت کو ختم کر دے. ہم تو دوسرے کی میت دوڑتی اتنا روتی ہوتی ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اپنے کسی عزیز کی, مثلا میں نے دیکھا ہے بعض اوقات کبھی کسی دوست کی خدا نہ سے ایکسپائری ہو جائے, وہ تو پھر بیچ میں ہچکیاں رک جاتی ہیں, ہماری ہچکیاں نہیں رکتی, اتنا ہمیں رونا آتا ہے. لیکن یہ روح کا ارتقا ہے. دنیا کے دکھ نہیں ہے, دنیا کے دکھ نہیں ہے, اس لیے کہ روح کے اندر وہ بلندی ہے. پروردگارا میری اس مصیبت کا تیرے پاس اجر بھی بڑا ہے. اگر انسان یہ سوچ لے
اگر انسان یہ سوچ لے میری مصیبت بڑی ہے اجر بھی بڑا ہے تو پھر بات ختم. آپ عورتیں ہیں, گھریلو خواتین ہیں, یوزلی میرا اندازہ ہے گھریلو خواتینوں کی جتنی بڑی اماؤنٹ کی پی سی ڈالی جاتی ہے اتنی ہی بڑی اماؤنٹ نکل آتی ہے. جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا, کبھی تو چھوٹی کمیٹی ہوتی ہے نا 200 روپے سے مثلاً 5000 روپے, اور کبھی کبھی ہوتی ہیں ہزاروں میں ڈالی جاتی ہے, مثلاً 3000 روپے سے 2 لاکھ روپے نکلے گی, 5000 روپے سے 10 لاکھ روپے نکلے گی. جتنی بڑی اماؤنٹ حاصل کرنی ہے اتنی ہی اسی حساب سے ایوریج پے کرنا پڑے گی. میری مصیبت بڑی ہے میرا اجر بھی بڑا ہے. روح کے اندر جب یہ ارتقا آ جاتے نا تو پھر مصیبت نہیں لگتی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. قرآن 3 الگ الگ رویوں کو بیان کرتا ہے. پہلا گروہ اذا مسه الشر جدوا واذا مسه الخير منوا الا المصلين. قرآن کی آیات سے دیکھو انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے وہ واویلا کرتا ہے, فریاد کرتا ہے, مارے گئے لٹ گئے, اللہ میاں کو میں ہی نظر آیا تھا, یہ ملک الموت تیرا فلانا ہو جائے. میں نے کہا لوگ ملک الموت کو بھی بیچارے کو گالیاں دینے سے نہیں چھوٹتے. کسی کی آئی اسے آ جاتی, تمہاری جگہ میں مر جاتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کسی کی جگہ تمہاری جگہ میں مر جاتی. کیوں؟ اللہ میاں کو نہیں پتا کس کو اٹھانا ہے کس کو نہیں اٹھانا. عقیدے کے اعتبار سے ہم اتنے پور ہیں کہ اگر ہمارا کسی دوست یا چھٹا ساتواں بچہ ہو جائے پیدا پہ اور وہ نہ چاہتی ہو اور اسی کی کسی بہن بھائی کی اولاد نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں اللہ میں اس کی بجائے اس کو دے دیتا. اللہ میں سجیشنز کا محتاج ہے تو اسے نہیں پتا. میں اسے جا کر بتاؤں گی تو اسے پتا چلے گا مخلوق پر کیا گزر رہی ہے. اللہ میں تو جانتا ہے وہ بیچاری کتنی پریشان ہے ایک اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے. جان لے انسان اولاد نہیں ہے, اگر مصیبت بڑی ہے تو اجر بھی بڑا ہوگا. اور پھر اگر ارتقا آ جائے روح میں تو دنیا کی یہ خوشیاں, یہ سیل فون کا چینج ہو جانا, یہ لیدر بیگ مل جانا, ہم پتہ کس طرح کے ایشوز پہ 4 دن خوش رہتے ہیں. فرض کریں کسی کے پاس ایگزیبیشن کے لیے کپڑے آئے تھے, کپڑوں کے آخر میں کچھ رہ جاتے ہیں, وہ نہیں بکتے, وہ ڈسکاؤنٹ پرائس پال کر 50% ڈسکاؤنٹ پہ بھی دے دیتے ہیں. اور ایسے فون آتے رہتے ہیں, مجھے بھی آتے ہیں, آپ کو بھی یاد ہوگی. پچھلے سال ایگزیبیشن لگا تھا نا, کچھ لون کے سوٹ بچ گیا. اس وقت تو میں نے 2500 کا ایک بیچا تھا, اس وقت 1200 روپے میں ایک بیچ رہی ہوں. خریدنا ہے اور ہم خرید رہے ہیں, تو پسند کا پرنٹ مل جائے 2 دن چہکتے رہ گئے, نام اندر نہیں ہے. کیوں؟ اتنا پیارا پرنٹ ہے, ہاتھ لگاؤ تو ملائی لون کہتے ہیں اس کو. زہرا تمہیں پتا نہیں ہے, بڑی مانگ ہے, بڑی ڈیمانڈ ہے. بس ہماری خوشی انہی چیزوں کے اندر ہے. چھوٹی چھوٹی سی مادی چیزیں خوش ہو جائے, کوئی ہمیں دارات کی دعوت پر بلا لے, ہمارا پرائز بانڈ نکل آئے, ہمارے شیئرز لگ جائے, ہمارے پلاٹ کمرشل ایریا میں کاؤنٹ ہو جائے, یہ خوشیاں ہماری. آپ ایک قاضی, آپ تو ڈاکٹر صاحب کی شاگردوں میں سے, آپ نے ڈاکٹر صاحب کے منہ سے بہت نام سنا ہوگا, محمد حسین طباطبائی کے استاد, صاحب المیزان, آغا علامہ طباطبائی کے استاد, آغا قاضی. کہا جاتا ہے کسی نے ایک دن درس میں بہت ہی جا وجہ مسکراہٹ تھی چہرے پر. اچھا اگر کچھ شخص بہت زیادہ مسکرانے کا عادی نہ وہ مسکرائے تو بچوں کو بھی ہوتا ہے کیا بات ہے, کس بات پہ اتنے چہک رہے ہیں. انہوں نے بھی پوچھ لیا بھائی آج آپ بہت مسکرانے کی اور خوش رہنے کی وجہ بتائیں. کہا 30 سال بعد اطمینان ہو گیا ہے کہ اب میرے اعمال میں ریا نہیں ہے. یہ خوشی کا سبب. ہم ایسی باتیں کبھی خوش ہوئے؟ ہمارا رونا پتہ ہے کس چیز پہ تھا, انگوٹھی سونے کے آٹا گوندتے وقت کھو جائے. پھر سے یاد دلا دی, رکھی تھی وہاں پر, 1000 دفعہ سمجھایا ہے میاں نے, آٹا گوندتے وقت انگوٹھی مت اتارا کرو. میری عقل ماری گئی تھی, سونا کو آگ لگ گئی ہے اور میں سونے کی انگوٹھیاں گم کریں. نماز جب قضا ہو جائے تیوری پہ بل نہیں آئے گا, فجر چلی جائے جبھی پہ شکن نہیں آئے. ایک انگوٹھی 10,000 کی 12,000 روپے کی کھو جائے تو 2 دن تک آنسو جب یاد آئے گا. لوگ بھی پتہ ہے اطراف والے بھی مزہ لیتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں. میری آنکھوں میں چمک ہے, اسی لیے امام سجاد کہتے ہیں خدایا میں شماتت اعدا سے پناہ مانگتا ہوں. راوی نے کہا مولا یہ شماتت کیا ہوتی؟ کہا جب ہمارے دکھ پر سامنے کے ہونٹ نہیں مسکراتے آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی. اب فرض کرے اللہ نہ کرے بیچاری میری جٹھانی تو بڑی بھلے مانس خاتون ہے, لیکن رشتے ایسے تھے نا کبھی کبھی ملی نہیں بھابھی کہاں ملی, اب تو بس سمجھی گئی کچرے میں چلی گئی ہوگی, ماضی اٹھا کر لے گئی ہوگی. اب یہ ہمارے دکھ ہے, یہ ہمارے روح کا ارتقا ہے. یعنی ہم جنہوں نے, یعنی آپ اسپیشلی, میں تو خیر بہت ہی حقیر ہوں, میرے اوپر تو شاید طالب علم کا بھی لیول نہ لگا سکیں آپ جنہوں نے اتنے عرصے اتنے سال مدرسے میں آئی, اتنا تحصیل علم کیا, اپنی روح کو یہاں تک نہیں پہنچا پائے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر نہ خوش ہو نہ غمزدہ ہو. لیکن ہمارے پاس رونے اور خوشی کے لیے صرف یہی رہ گئے, نہ ہم آگے وہی خراسانی کی طرح روح کو ارتقا دے سکے کہ کسی کے منڈے پر کہیں رزق میں قضا ہے وہ تسلیم الامر, پروردگار تیری رضا دلا دے. میں ابھی ایک رات میں کتاب پڑھی تھی بہلول اور وہ ظالم حکمران, بہلول ثانی ظالم حکمران. اس کے اندر انہوں نے ایک جگہ پر ایک بہت ہی پیارا جملہ نقل کیا, میں نے کتاب کے اندر جانی بھی لگائی ہے, اس کو میں ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کروں. بہت ہی پیارا جملہ, کہا 2 معصومین کے عجیب کمنٹس تھے 2 شہادتوں پر, دنیا رہنے کے قابل نہیں تھے, لیکن وہ 2 شہادتیں ہماری اموات جیسی نہیں ہیں.
ایک امیر المومنین کا جملہ تھا قبر صدیقہ کبریٰ پر کہ پیغمبر کے بعد تمہارا اپنے الفاظ میں امیر المومنین کے ان اشعار کا مفہوم عرض کریے، میرے الفاظ میں امیر المومنین کے اشعار کا مفہوم کہ پیغمبر کے بعد تمہارا صدمہ اتنا سنگین ہے، اور پھر ایک پورا مرثیہ کا امیر المومنین ہے قبر صدیقہ کبریٰ پر. کہ کیا بات ہے، میں جب آواز دیتا ہوں میرے سوال کا میری آواز کا جواب نہیں دیتی. یہ امیر المومنین کا ریئیکشن ہے. امیر المومنین جیسا صابر حق ہے، صدیقہ کبریٰ کی شہادت ایسی ہے، صدیقہ کبریٰ کی شہادت کو آپ کسی شہادت کے ساتھ ٹیلی نہیں کر سکتی، یعنی ناقابل تصور شہادت ہے. امیر المومنین جیسا جری دیواروں سے سر کو لگا کر روئے. اور دوسری شہادت علی اکبر کی شہادت، جس شہادت پر سید الشہداء نے کہہ دی نہ دنیا بھاتا کر نفا، دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے صدمے، ہماری مصیبتیں، ہماری مشکلات، یاد رکھیں ہر شخص کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکل ہے. ہر شخص کو ہم یہ سوچتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے میں کہوں کہ نہیں وہ سب خوش نصیب ہیں. اچھا مزے کی بات ہے، فرض کریں میں نے دنیاوی اعتبار سے خوش نصیب انسان نکال بھی لیا، شوہر بھی بہترین، بچے بھی بہترین، سسرال والے بھی مسکین، دنیا کی دولت کی بارش ہو رہی ہے، اس کی آخرت بھی سیف ہے. ہمیں کسی کے بارے میں رائے دینے کا حق نہیں ہے. کل ہماری قابل احترام بہن نے ایک مثال دی، محترمہ سلمیٰ مرچنٹ نے فیملی لائف ان اسلام میں کہا کہ ہم رشتہ داروں کو ناراض کر کر کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. انہوں نے جعفر برامکہ کی مثال، برامکہ خاندان کا وہ وزیر کہ جعفر کو ایک تھوڑا ایک ناسور نکلا، سارے جتنے وزیر میں بغداد میں بیٹھا ہوتا. بغداد اس زمانے میں آج کے لنڈن اور آج کے پیرس سے زیادہ یعنی کیا کہیں ترقی یافتہ شہر تھا. بغداد کے سارے طبیبوں کو بلا لیا. آخر میں کسی طبیب نے اس سے آ کر کہا کہ جعفر سے کہو اس کا باپ مجھے لگتا ہے اس سے ناراض ہے. تو جعفر نے کہا ہاں. کہا اس لیے کہ میں نے ہر علاج کو تم پر آزما لیا ہے. اس کا مطلب ہے تمہاری بیماری جسمانی نہیں روحانی ہے. تم باپ کو راضی کر لو، یہ ختم ہو جائے گا. ہم سوچیں ہم کہاں پر کیا کر رہے ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر. زندگی کے اندر بہت سارے اضطراب ہمارے ہاتھوں کے بوئے ہیں. زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات ہماری. میں نے کسی طرح چھنو خالہ کی مثال دی تھی نا، چھنو خالہ کی بیٹی، انہوں نے بھی کر وہی مثال دی. کہا خود ساختہ غم، بیٹھ کے روتے رہتے، بت بنا لیتے اس کی، بیٹھ کے وہ کیا اس کو کہتے نظر اتارتے رہتے، پرانی دکھوں کو یاد کر کے روتے رہتے. وہ بڑی پیاری مثال دی. کہا 20 سال پہلے تمہاری امی نے یوں کہا، پھر ٹپ 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 آنسو. ارے بھیا چیوگم مت بناؤ، اس کو کھینچو مت، 10 منٹ میں ڈالو، بات ختم. 19 سال پہلے جب میرے یہاں فلانا بچہ پیدا ہوتا تو تمہاری بہن ہسپتال میں نہیں آئی تھی، اور آئی تھی تو خالی ہاتھ آ گئی، اتنا نہیں کیا کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے. ارے دنیا جہاں تک پہنچ گئی، آپ کو مٹھائی کے ڈبے کی بڑی شکر کرے، وزن بڑھ جاتا، پھر کیا کرتی، پھر جا کے جم جوائن کرتی اور پتلی ہوتی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے. اے شماشی زاوان سلمہ جا، اے حبیب تم جیسی زندگی گزارنی گزار لو، بالآخر تم نے مر جانا. دوسرا جملہ جبرائیل امین کا. میں نے سوچا تھا اس روایت کو 8 منٹ میں بیان کروں گی اور 20 منٹ سے زیادہ ہوگا. احب ماشی کا وانسا ملاقی ہے، جس کام کو انجام دینا ہے دو، بالآخر تمہیں اس سے ملا دیا جائے گا. شہید دستغیب شیرازی کہتے ہیں تجسم اعمال. تجسم اعمال مثال کے طور پہ بڑا فیوریٹ ہابی تو ہم عورتوں کی ایک ہی چیز ہے، غیبت. ایک دفعہ کسی نے قائم نہیں کی، کسی یعنی مدرسہ نے ہمارے مسجد میں کہا زبان کی چٹنی ہے. میں نے کہا چٹنی بھی نہیں، چٹنی سے اوپر کی چیز ہے، چٹنی کے بغیر چل جاتا ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا خواتین کا. پھر مسئلے پوچھیے کون سی جائز ہے، کون سی مباح ہے، کون سی کر سکتے ہیں. اب میاں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ آپ کے اماں نے کیا کہہ دیا. اکثر اسی طرح کی کسی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. وہی بات نا ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے لسی ڈھڑکنا. لسی کو آپ جتنی دیر تک یوں کرتی رہنا، اس کے اوپر جھاگ آتی جائے گی. تو ایک ہی بات کو الگ الگ اینگل سے سناتے رہنا، جیسے اسٹارٹ اپ کے ڈرامے والے کرتے ہیں. میں نے دیکھے نہیں لیکن سنے ہیں. ایک اینگل سے دکھائیں گے آنٹی جی کا یہ والا حصہ، پھر اس اینگل سے دکھائیں گے، پھر اوپر سے، پھر نیچے سے. ارے بھائی ایک ہی شکل رہے گی منحوس چیز کو ایسے ہی رہنے دو. اتنا میک اپ کیا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے میک اپ دھو لے تو گھر والے چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جائیں ایسی کہہ کے. لیکن حقیقتاً ہم سوچیں کہ اگر ہم اس طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، شہید دستغیب شیرازی کہتے ہیں تجسم اعمال، ہمارے گناہوں کو مجسم کر دیا جائے. ایک آسان سی مثال دیتے ہیں، میں نے ان کی غیبت کی فور ایگزامپل. اب ان کی نہیں، مثلا کسی ایکس وائی زیڈ کی. اب اس ایکس وائی زیڈ کی لاش کو میرے سامنے فرشتے رکھ کر 2 آہنی گردوں سے میری پٹائی کریں گے. اچھا اس فرشتوں کے ہاتھ پتہ ہے وہ ایک زمانے میں یاد ہے وہ ایک کوہاٹ میں ایک لڑکی کو مارا تھا اور اس کو چینل سے بڑی وہ خدایا دیکھ کے دل کانپ رہا ہے. میرے آپ کے خیال میں اتنے کوڑے کھانے کے بعد کوئی انسان ایسے اٹھ کر اپنے پیروں پر کرسی سے جا سکتا ہے؟ 2 نمبر کوڑے بندہ
कोड़े तो वो थे जाओ के जमाने में साफियों को पड़े थे, टिकटिकी विमान की दूर से आता था, हंटर ले रहा था, तड़ाक वो मर उछलते थे। ये आंटी भी तो आराम से ऐसे बैठी थी, टिक टिक टिक। ऐसे तो टीचर घर बच्चों के हाथों पर स्केल नहीं मारती जैसे उसे वो हंटर मारे। फरिश्ते वो काम नहीं करेंगे ऐसे नहीं, ऐसा मजाक नहीं, वो फरिश्ते हैं। मलाइकातुल गिलाजुल शिदाद, कुरान के लफ्ज इस्तेमाल करते। हमने जहन्नुम पर 29 मलाइका रखे, ला यासून मा युमरून, जिस चीज का हुक्म दे देते ना फिर इस्यान नहीं करते। अब मलाइका आज गोश्त मारेंगे, इसको खाओ, खा सकते हैं? कच्चा गोश्त खा सकते हैं? अगर मैं मीटन गई थी वहां से कुछ चीजें खरीदने के लिए, वो बच्चा मेरा कहने लगा अम्मा कच्चा गोश्त इतना खूबसूरत लगा है, बंदा कच्चा उठाया और खा ले। मैंने कहा खाने की जरूरत फिर भी नहीं करता इंसान, सिर्फ वो मीट वालों ने खूबसूरत पसंद है ऐसे रखे हैं, बंदा वाकई बगैर दही में मसाले में डाले ऐसे इंसान खा ले। ये सिर्फ कहने की बात है। जब हम एक जानवर का जिसे पका कर बड़े शौक से खाते हैं, बारबेक्यू करके खाते हैं, तल के खाते हैं, कबाब बना के खाते हैं, उसका कच्चा गोश्त नहीं खा सकते, इंसान का कैसे खाएंगे? उकाइयां आएंगी ना। तो फिर करते क्यों ऐसे काम? मैं आंखें बंद करके सोचूं मुझे फलां साहिबा की, अच्छा वो बेचारी फलां साहिबा अगर भारी भरकम हो तो उनकी तो लाश खाने में टाइम लगेगा, नहीं मैं हो जाएगा, एक नया दर्द सर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तुमने जो करना करो, हम तुम्हें से मिलाएंगे। सुबह मैंने संडे मदरसा में मिसाल दी, बच्चा टीचर के सामने प्रोटेस्ट करता है, मुझे नंबर थोड़े मिले हैं। टीचर पेपर लाकर हाथ पे रख देती है, बेटा इस पेपर पे आप इससे अच्छे नंबर दो। हम क़यामत के दिन फरियाद करेंगे, आपको पता है गुनाहगार प्रोटेस्ट करेंगे। आयात और रिवायात से साबित है, इतने प्यार नहीं ऐसे नॉमिनेशन हो रही है, फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं साहिबा फुला 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 गो टू हेल। वो आपके खाली वो ऐसे प्यार से कैकआउट करते हुए जहन्नम में चले जाएंगे, वहां रोना धोना मचा देंगे औरतें। तो अल्लाह मियां, मैं तो 8 दफा इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए गई, मैं तो करबला मोहल्ला गई, मैंने तो 2 हज और 9 उम्रे किए हैं। उस वक्त हमारी सारी गीबतें लाकर दिखाई जाएंगी और फिर हमें बताया जाएगा कि ये सारे का सारा गिरा कहाँ। जिसे हम दुनिया में सलाम करने के रवादार नहीं हैं, दिन में कितनी दफा सारे नाम है हमारे की नेकियां उठाकर नमाज शक्ल उठूं मैं, उठे आप, वुजू करे आप, 11 रकत पढ़े आप, सवाब उसका मुझे 4 जुमले बोल दे, बात खत्म, वो सारे का सारा सवाब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। कहां पर कर रहे हैं हम? अच्छा मजे की बात है, सबसे ज्यादा तबाही भी इस्तराब जो लाती ना वो ग़ीबत लाती। जहन्नुम के कुत्तों की खुराक, जहन्नुम के कुत्तों की खुराक। इंसान सोचे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहिए। सबसे आसान मिसाल तजस्सुम आमाल में ग़ीबत की है कि उस लाश को रख दिया जाएगा, फरिश्ते कहेंगे खाओ, नहीं खाएगा फिर पिटाई करेंगे। फिर हमारा हाल क्या होगा? फिर स्पेशली मेरा हाल क्या होगा? मैं वहां कहीं पड़ी रो मर रही होंगी, आप ही करना करें और मेरे ऊपर से लोग कुछ लाकर चले जाएंगे। तीसरा जुमला अब्बा माशिता व अंता मुफारिका, जिससे मोहब्बत करनी दुनिया में कर लो, तुम्हें उससे छुड़ा दिया जाएगा। माँ बाप, लाइफ पार्टनर, मैं जुमला दोहराती हूँ, बहन भाई, औरतों को तो जहेज के फर्नीचर से भी मोहब्बत होगी। हाथ मत लगाना, फिर मैंने चनियोड़ से मना कर दिया था, अरे भाई हाथ मत लगाना, क्या 100 साल तक किसी को लेके बैठे रहना है? बिलाखिर उसको चेंज किया जाएगा ना। फ्रिज से मोहब्बत है, वॉशिंग मशीन से मोहब्बत है, मेरी चीजों से कितनी मोहब्बत है। आपके ख्याल में जब मैं मर जाऊंगी, हम लास्ट मंडे किसी को नेड़ा रहे थे, नोज पिन पहने हुई थी, तो हम बड़ी कोशिश कर रहे थे उतर जाए, नहीं उतरी। हमने एक माहिर गुसाला को बुलाया, माय सीनियर है, बहुत ही ज्यादा मंजीगर गुस्सा गुस्साल है। यूं उन्होंने हाथ डाला, पुट किया और लाके वो नोज पिन, मैं सोचा एक नोज पिन भी नहीं साथ जा रहा, जाएगा कुछ नहीं। बड़े प्यार से गुस्साल है उतार के हम बड़े एहतराम से घर वालों को दे देते, जेब में थोड़ी डालते, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जितनी मोहब्बत करनी है, इन पर्दों से कर ले इंसान, इन ब्लाइंड से कर ले इंसान, अपने एसी से कर ले इंसान, अपने यूपीएस से कर ले। असल दुनिया की ये चीजें कितनी अर्जिश रखती है इंसान, इनके लिए लोगों के दिल दुखाए। ये जो कहा जाता है ना हुब्बुद दुनिया ना अक्सुकुल खतिया, मोहब्बत दुनिया की हर फसाद की जड़ है। बाज़ औक़ात अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा डेकोरेशन हो, बहुत ही प्रैक्टिकल जुमला बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा रेनोवेट हुआ हुआ घर हो, शीशे की टेबल हो, फलानी चीज हो, ढिमकानी चीज हो, जैसे ही बच्चों वाला मेहमान आएगा ना, हमारा दिल नहीं चाहेगा उसे ड्राइंग रूम में बिठाएगा, कहाँ ले गए, लॉन्च में बिठाऊंगा तो पता नहीं वहां पर क्या क्या रखा है। और उनकी बच्ची तो बड़ी नचली, बैठने वाली आदत है उसकी, बड़ी बेचैन, रूस के अंदर पारा भरा, माँ के भी मुंह में दही जमा रहता है, मजाक एक लफ्ज बोल दे कि बेटा इंसान बन के बैठो। इसे कहाँ बिठाया जाए? इनका बस इनको राहदारी में बिठा दे, चलो बाहर, अंदर बहुत कीमती चीजें पड़ी। आने वाले हबीब को हम कहाँ से वापस भेजें? पिछली दफा जब मैं आई थी तो मैंने एक रिवायत पढ़ी थी कि हजरत दाऊद ने खुदा से पूछा, जब तू खुश होता है तो क्या करता है?
کہا جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں. کہا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا جب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. کہا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا پھر مہمان بھیجے. لیکن اگر ہمارے گھر ہمارے دل تنگ ہو جائیں, مہمان اچھے لگتے ہیں, وہ رحمت نہیں زحمت لگتے ہیں. یہ بوا پھر آ گئی, ان کے ساتھ بچے بھی ہیں. لال شربت بنانا خبردار, ٹینک کے ڈبے کو آنے لگانا, بہت مہنگا ٹینک ہے, 15 روپے کا ایک گلاس پڑتا ہے, پلاؤ اور ٹرکھاؤ. یعنی ناؤز باللہ یہ کیفیت ہے, مہمان کے آنے پر یہ حالت ہے ہماری. وہ ابراہیم خلیل الرحمان اس سڑک پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرے گھر مہمان نہیں آئے, میں خدا کی غضب سے ڈرتا ہوں. ہم شکر کرتے ہیں. آپ سوچیں سنڈے کا دن ہے, مہمان آنے کے لیے سب سے آئیڈیا دے, ہر کوئی گھروں سے نکل جاتا ہے, چونٹیاں ملوں سے نکل جاتی ہے, کراچی والے گھروں سے نکل جاتے ہیں. آپ پیچھے جا کر دیکھیں, کوئی صاحب اپنے 8-10 بچوں کے ساتھ آپ کے گھر کی صفائی کا برابر کر گئی, لا محالہ منہ سے فوارہ نکلے گا. تم لوگوں کو بھی 1000 دفعہ کہا ہے, ہر کسی کے لیے ڈائننگ میں دروازہ مت کھولا کرو, تمہیں کب تمیز آئے گی, کب عقل آئے گی. یہ تقریر کس کے لیے ہو رہی ہے؟ حبیب خدا کے لیے. کتنے بچوں سے ہم وہ ساری حدیثیں سنتے آ رہے ہیں کہ پیغمبر کے ایک صحابی نے شکایت کی کہ میری زوجہ مہمانوں سے بہت گھبراتی ہے. پیغمبر نے کہا کل سارے صحابیوں کو لے کر تمہارے آؤں گا. اور بیچارے کو میرا اندازہ ہے چٹی گم ہو گئی ہوگی کہ ایک کو دیکھ کے موت آتی ہے تو اتنے ساروں کو دیکھ کے تو بے ہوشی ہو جائے گی بیچاری. لیکن یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خندہ پیشان, ہنس کے ٹال دے. سب سے زیادہ آئیڈیل عادت ہنس کے ٹال دے, جھاڑ دے, چٹک دے, چھوڑ دے. ٹوٹ گئی ٹوٹنے والی چیز سیکھے, کیا 100 سال تک یہیں پڑی رہی؟ ان چیزوں کے ساتھ احب ما شئت بنتا مفارقہ, جس چیز سے محبت کرنی ہے کر لو, تمہیں سے چھڑا دیا جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے تکیے کے لیے حساس ہے, جہاں جہاں جاتے ہیں ان کا تکیہ ہم کے ساتھ جاتا ہے. نہیں بھائی ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم کسی کے یہاں کہیں رکنے کی خوشی غمی میں رکنے کی بات ہو جائے تو کہیں نہیں بھائی اپنے گھر کے بغیر مزہ نہیں آتا. اپنا ٹوائلٹ چاہیے, اپنا غسل خانہ چاہیے, اپنی پھولانی چاہیے, اپنی ڈھمکانی چاہیے. یہ سب کی سب چیزوں سے پیار سے بھیا ملک الموت آئے تو اٹھا کر لے جائیں گے, یہ سارے کا سارا یہی رہ جائے گا. اب وہاں پر یہ سب ملنے والا نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں مجھے ان سب چیزوں سے چھڑا دیا جائے گا. ان چیزوں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہ رکھیں کہ یہ چیزیں پل بن جائیں میرے, یہ ایسے رہیں کہ یہ چیزیں پل بن جائیں, مجھے میرے خدا سے ملا دیں. جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے, گھر جا کر اسے راہ خدا میں صدقہ کریں. سب سے پیارا کوٹ, سب سے پیارا مکنا, سب سے پیارا دوپٹہ, سب سے پیاری شیلا. شیلا کے لیے تو کہا تھا نا میں نے ایک جملہ, شیلا لیلا بنا دیتی ہے. اتنے اسٹائل سے اڑتی ہیں لڑکیاں, یہاں سے اٹھاتی ہیں, یہاں سے اٹھاتی ہیں, پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کے چکر میں رہتی ہیں. لیکن خلاصہ ہم یہ سوچ لیں کہ پروردگارہ تیرے حبیب کو جبرائیل امین نے معجزہ کیا, ہم اس معجزے پر عمل کریں, ہمارے بہت سارے مشکلات آسان ہو جائیں. روح کے اندر ارتقاء, روح کے اندر بلندی. ان چھوٹے چھوٹے سے وسوسوں میں نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایک بہت ہی گھٹیا جملہ ہے. میڈیا نے سکھایا ہمارے بچوں کو, بچوں کو تو کیا بچوں کی امیوں کو بھی سکھایا ٹینشن دینے کا ہے, دینے کا نہیں. ہم کہتے ہیں نا ٹینشن دینے کا نہ لینے کا, نہ دو نہ لو, خوش رہو, خوش رکھو, سکون سے رہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا بنا لینا. اچھا مزے کی بات ہے, کچھ لوگ بہت ہی زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں جب وہ اطراف والوں کو ڈپریس دیکھتے ہیں. یہ ڈپریشن کی گولیاں مارنے کے چکر ہوتے ہیں, ہری پیلی نیلی چٹی کولی, دل گھبرا گیا, کیا ہو گیا, وہ پی ایم ڈی پھٹ گیا, وہ ہوتا ہے نا کچھ ٹرانسفارمر ٹائپ کی چیز جو پھٹ جاتا ہے اور سارے دن کی بجلی چلی جاتی ہے. اس طرح کی چیزوں کے اندر بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو پریشان کریں, ہم انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھیں. اب آ جائیے گناہوں سے دامن بچائیے. اگر ایک ایوریج نکالی جائے, بہت فرینکلی پیار محبت سے بیٹھ کر, دکاندار کہتے ہیں نا باجی نہ آپ کی نہ میری, اتنے میں دے دے. اگر ہم بیٹھ کر ایک جگہ پر پیار سے, کوئی بجائے درس ورس نہ ہو, ایک ایسی اوپن ڈسکشن ہو, کوئی ٹاک شو ہو, ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں کتنے % گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں, ایوریج نکالیں. پہلا جملہ یہ آپ اپنے لیے خود ہی حل کریے گا گھر جا کر, کتنے % گناہ ہم آنکھوں سے کرتے ہیں. کچھ تو ہم صرف تاثرات سے کرتے ہیں. میں نے آج صبح 10 منٹ قسم کھائی تھی, یہ بات نہیں کرنی, اب میں نے کچھ نہیں بولنا. اس طرح کی جملے بول کے ہم پتہ کیا ثابت کرنے کے لیے سامنے والا بہت ہی ملوث ہے, سامنے والا ہمارے دل سے نکلا ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا خدا نہ خواستہ کوئی متعلقہ, میں جانتی ہوں اسی معاشرے میں رہتی ہوں, میں ریخ پر نہیں رہتی, کوئی متعلقہ مجلس میں آ جائے, درس میں آ جائے تو لوگوں سے کہیں آگے چلے جائے. مقصد یہ کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھنا دوبارہ نہیں. ہمارے اس رویے نے ہماری بعض کیٹیگریز کو مجلسوں درسوں میں آنے سے روک دیا. یہ رویہ تھا ہم اپناتے ہیں, یعنی ہم اعضاء و جوارح سے کتنے گناہ کرتے ہیں. تیسرا آپشن, ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں. جن کے چھوٹے بچے ہیں اسپیشلی, تو آپ نے یقینی سی بات ہے وہ کتاب پڑھی ہوگی, آپ ماشاءاللہ سینئر گروپ ہیں,
پھر اس نے خدا کو پا لیا, پھر میں نے خدا کو پا لیا. وہ رجب علی خیاط ہے, اس میں کتنی مثالیں ایسی دی ہیں استاد رجب علی خیاط نے کہ جس میں ہمارے اعضاء و جوارح کے گناہ ہمارے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 مثالیں آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, تبرکن 2 مثالیں دے دوں. ایک ان کے مرید کی بیگم کو وہ جو ہاتھ میں درد اٹھتا تھا, بیچارے کی روز کی درآمد 40 تومان ہے. پہلے دن لے کر گئے بیوی کو ڈاکٹر کے پاس 60 تومان, دوسرے دن لے کر گئے پھر مثلاً 50-40 تومان. تیسرے دن درد ختم نہیں ہو رہا, جب شیخ کو دیکھا, ٹیکسی ڈرائیور تھا, اس نے شیخ کو گاڑی میں بٹھا لیا احترام میں, اور شیخ سے کہا کہ میری اہلیہ کے لیے دعا کریں, ہاتھ کا درد ہے جاتا نہیں. مڑ کر صرف ایک جملہ کہا تھا, بچے کو اس طرح مارتے, کتنی آسانی سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے ہمارا. اور کچھ نہیں تو ہم بچوں کو پیٹ شو کرنے کے لیے پیٹ شو کرتے ہیں. ہم پتہ کیسے کسی کے بچے کی تعریف کرتے, ایسے ایک بچے سے مزہ آ رہا ہے, ٹس سے مس ہوئے آرام سے بیٹھے تھے, اماں کی آنکھ کی اشاروں پر چل رہے تھے. بچہ ہے سرکس کا گدھا ہے, بچہ ہے گاؤں تکیا ہے, گاؤں تکیا ایک جگہ پڑا رہ سکتا ہے, بچہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا. تھوڑی دیر بیٹھے گا. دیکھیں بدتمیزی کی میں قائل نہیں ہوں, میں نے سے مراد یعنی کوئی آپ بھی قائل نہیں ہیں. شرارت اور بدتمیزی کے درمیان حد فاصل ہوتے ہیں. ہم جب اس طرح سے چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو گھر سے ہی ڈوزے لے کر جاتے ہیں, انسان بن کے بیٹھے. ورنہ تم سوچ رہے ہو, پچھلی دفعہ تم نے وہ جو سوپ کے باؤل کے ساتھ حرکت دیکھی تھی, ڈالے چلے جا رہے تھے. اب گھر سے ہم اس کو اتنی ڈوزے دے کر بھیجتے ہیں, جہاں وہ بیچارہ ٹس سے مس ہوتا ہے اس کی چٹکیاں بھرتی ہیں. کچھ مائیں گھٹنے دباتی ہیں, کچھ مائیں آنکھوں میں سگنل دیتی ہیں, صبر کرو, گھر چلو, گھر جا کر گاؤں کی میں نے سگنل ایسے خطرناک ہوتے ہیں, بچوں کا باپ بھی ڈر جاتا ہے. اللہ خیر کرے, گھر جا کے میرے میں کیا گزرنے والی. اب آپ مجھے بتائیں, میں نے ہاتھ سے کوئی ایسا گناہ کیا, اپنے بچے کو مار دیا. اب میں نے سوچا یہ جو کندھوں کے درد, یہ جو کمر کے درد, ہم عورتیں تو سوچیں یہ جو ہم دردوں کا مرکب ہے گناہوں کی وجہ سے. کتنے گناہ, کتنے درد ایسے جو ہمارے گناہوں کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. صبح دودھ والے سے دودھ لیا, آستین نہیں پہنی تھی, پکڑ لیا, کچھ نہیں ہوتا, وہ تھوڑی دھیان دیتا, وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہے, باجی دودھ ایسے نہیں بیٹھتے, وہ تو تاغ میں رہتے ہیں. وین والے کو پیسے پکڑائے, احتیاط نہیں کی, یوں ہاتھ لگ گیا. مثلا ہم ایک ایوریج نکالیں گے نا, کتنے گناہ ہیں زبان والے, کتنے گناہ چہرے کے تاثرات والے. پھر چائے چاہیے, ایک تو تمہاری میں چائے بہت پیتی ہے, خود تو بنانی نہیں پڑتی, اندر سے لیٹ کے آواز دینی, بہو ذرا چائے کا ایک کپ تو دے دو. اتنی چائے پینے کی ضرورت کیا, اس مہنگائی کے زمانے میں 20 روپے کا ایک کپ پڑتا. اب آپ کو سوچیں چہرے کے تاثرات کیا بتا دیں. ہمیں کسی کے لیے چائے بنانا ناگوار نظر ہے, ایک چائے. اچھا باہر مجلسوں میں سبیلے بانٹ رہی ہیں, سبیلے بنا کر بیٹھی ہیں. یہ خواتین بڑی, بعض خواتین کو بڑا سوشل ورکری کا بخار ہوتا ہے. کل ہماری بہن نے بہت اچھی بات کہی, پڑوسن نے کہا بیٹا ذرا اپنے انکل کو چائے بنا دینا, تمہیں پتہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو ہم کہیں گے ضرور آنٹی, ہم چائے بنا کر دیں گے, چائے کے ساتھ 4 بسکٹ بھی رکھیں گے, کھائیں انکل, ہر جگہ تعریف کریں گے. گھر میں سسر کو پانی پلانے کے روادار ہوں, اس لیے کہ جتنی درسوں میں حدیثیں بیان کی گئی شوہر کو پانی پلانے کی تھی. شوہر کے منہ سے ایک پائپ لگا دیں اور اس کو کھو دیں, وہ اتنا پانی پیے کہ بیچارے کا ہلچل خراب ہو جائے. کسی درس میں کیوں نہیں بتایا گیا کہ سسر بیچارے کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہوتا ہے, گھر کے باقی افراد کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہم چہرے کے تاثرات سے گناہ کرتے ہیں. پھر تیسرا آپشن, ہم ہاتھ سے کتنے گناہ کرتے ہیں. اور چوتھا آپشن, ہمارے پیر کن گناہوں کے مقامات پر شوق سے جاتے ہیں. مجھے اندازہ ہے آپ سولجر بازار اور ادھر ادھر کے علاقوں کی خواتین, ہمارے ایریا میں بلڈنگ سسٹم بہت زیادہ ہے, 90% میرا خیال ہے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی بلڈنگیں ہیں, کمپاؤنڈ میں کھڑے ہیں. پتہ ہے وہاں جو بیٹھی ہیں نا, وہ ضرور کسی نہ کسی کی طبیعت صاف کرنے کے لیے بیٹھی, بڑے شوق سے چل کے چلے جاتے ہیں. بیٹا دودھ کے نیچے چولہا ہلکا کر دینا, میں ذرا آنٹی کی بات سن لوں, آنٹی کی بات سننا ضروری ہے, دودھ کو جھوجھلانا ضروری ہے. ہم پیروں سے چل کر جاتے ہیں جہنم خریدنے کے لیے, وہاں پر پلاٹ کی بکنگ ہو رہی ہے, ایسا نہ ہو ہمارے حصے کا پلاٹ کوئی اور لے جائے, ہمارے حصے کی 4 قیمتیں. بیچ میں پہنچی, آپ شروع سے کیا کہہ رہی تھی, یہ 3 نمبر والی بھابھی کی بات کر رہی تھی, بڑی کھڑوس ہے, سلام دعا کی روادار, تمیز نہیں یہ بات کرنے کی. اچھا یہ دیکھیے یہ ہم کس طرح سے آگے بڑھے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ گھروں کو برباد کرنے میں کوئی چیز غیبت سے زیادہ مددگار نہیں ہے. اس کے اندر ہمارا کمیونیکیشن سسٹم, ایک زمانہ تھا جن کی بیٹیاں دوسرے شہر میں بیٹھی, مہینے میں 1 فون کرواتے تھے گھر والے. لاہور سے کراچی 50 روپے پر منٹ تھا, پی ٹی سی ایل ٹو پی ٹی سی ایل. یہ 20-22 سال پرانی بات ہے, آج تو مفت ہے سب. سیٹرڈے سنڈے کو تو پی ٹی سی ایل ٹو پی ٹی سی ایل فری کر دیا نا. کمیونیکیشن کم تھی, مداخلت بھی کم تھی, اور انفارمیشنز بھی کم تھی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیٹی کیسے گزارا کر رہی ہے. اب اللہ بھلا کر اس کمیونیکیشن سسٹم کا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے, بیٹی دبئی میں بیٹھی روز اسکائپ پہ دکھا رہی ہے, امی دیکھے میں نے آج گلابی والا جوڑا پہن لیا جو آپ نے میرے چوتھی کی رسم کے لیے دیا تھا. یہ کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوئی, آپ کے خیال میں اس نے محبتوں کو بڑھایا یا نفرتوں اور کدورتوں کو, کس چیز کو,
नफरतों को, मुदाखलत को नहीं बढ़ाया आपको लगता है? हम बहनों के मामला में बोलने लगे हैं, मैं बड़ी बहन हूँ, कुछ तो बोलूंगी ना, सही मशवरा दूंगी, मैं बड़ी बहन, इसका मतलब मेरी अकल भी बड़ी है, मेरा ईमान भी बड़ा है, मेरा शऊर भी पुख्ता है। इस चीज की वजह से आपको नहीं लगता घरों के टूटने या खराब, हर घर नहीं टूटता, इसलिए कि फर्ज करें बच्चे आपके समझदार हो जाए तो मियाँ बीवी दोनों ही डर जाते कि लोग क्या कहेंगे। तलाक लेनी थी तो शुरू में ले लेते, ये भी तो एक डर मारते ना। हम बात काम इसलिए नहीं करते कि मुआशरे वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपने शायद ही किसी को सुना हो 25 साल बाद तलाक, क्योंकि 20 साल के बाद तो खुद ही मार्जिन देने लग जाते हैं एक दूसरे को, आप लेकर क्या करोगे, उसको भी पता है दूसरी आसानी से नहीं मिलेगी, इसे भी पता है दूसरा आसानी से नहीं मिलेगा, अब जैसे चल रही है गाड़ी। लेकिन घर के अंदर एक तनाव है, घर के अंदर एक तनाव है। इस तनाव की वजह क्या है? हद से ज्यादा कम्युनिकेशन, हद से ज्यादा बोलना। और सुनाओ क्या पका रही हो, अरे आपसे क्या 2-3 पॉइंट बात करें, फोन रखे हमारे फोन के ऊपर, और लोगों ने भी टेलीफोन करना होता है। कपड़े लेने संडे बाजार जा रही हो, मुझे भी साथ ले लेना, यूं भी कर लेना, वो भी कर लेना। हमने इस चीजों की वजह से अपने घरों का सुकून खत्म कर दिया। अब देखिए ना, पहले जब 3 मिनट की बात 1 महीने में होती थी तो हमें पता नहीं चलता था कि भैया ने भाभी को क्या कर दिया। अब ये जो रोज के टेलीफोन के सिस्टम में हमें पता चल गया, हाँ चश्मा उतार दिया, हाँ भैया कहते बड़ी अपनी उम्र से बड़ी बड़ी लगती हो, लेंस लगा लो। खुदाया लेंस लगाकर नीली पीली काली, बाद लोग तो सूट के साथ मैचिंग लेंस पहनते, इतनी आप बताइए सर आवाज शीशा के नजदीक लेंस पहन सकते हैं? कलर्ड हेजल आंखें, खुदाया ये कल जामुनी हो जाएंगी, परसों नीली हो जाएंगी, किस किस आंखों में दिल को अटकाओगे भैया, छोड़ दो ये आंखें, कहीं किसी जो होती है ना छोटी छोटी सी डलियां लेंस की, उसके अंदर पड़ी हुई मिलेंगी, ऐसी कैफियत है। लेकिन बहरहाल इस कम्युनिकेशन ने गीबत को ज्यादा राइज किया, मुदाखलत को। हम हर किसी के मामले में बोलते हैं, हर किसी को। हम बदतरीन मशवरा दुनिया में पता है कौन सा होता है? जो बिन मांगे कोई किसी को देते। मशवरा वो है जब मैं आपसे तलब करूं, अच्छा फिर आप मुझे बताएं आपकी राय क्या है। लेकिन हम बगैर मांगे मशवरे देते रहते हैं, और बेअर्जिश तरीन और डिवैल्यू तरीन मशवरा होता है। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मशवरा वकील साहब का होता है, जिसके ऊपर हम फीस देते हैं। दूसरे मरहले पर डॉक्टर साहब का होता है, उसकी भी हम फीस देते हैं। तीसरे मरहले पर किसी आलिम से जाकर टाइम लिया हो तो बैठते हैं, तो भी एहसास होता है कि भाई टाइम लेकर बैठे। और सबसे बेवकूफ जो होते हैं, जो हम चलते फिरते खुद एक दूसरे को दिए चले जाते हैं बगैर किसी मकसद के। इसके बाद आते हैं कि हमारे यहाँ बास कबाहतें राइज है जो हम तो जायज समझकर अंजाम देते हैं, लेकिन दूसरों को गुनाह में मुब्तला कर देते हैं। मैं जुमला दोहराती हूँ, मुझे पता है आपको मुझसे कंप्लेन है, बहुत तेज बोलती हूँ, मैं क्या करूँ, कंप्लेन मेरे साथ कवर में जाएगी। हमारे चैनल पर पीसीएन पर मेरे यूए की वजह से आई, तो मैंने भी सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि लोग कैसे सुनते हैं बेचारे। अल्लाह उनके सबर में इजाफा करे और मेरी भी हिदायत करे। हमारे पास कबाहतें राइज है जो हम जायज समझ के अंजाम देते हैं, लेकिन दूसरों को गुनाह में मुब्तला कर देते हैं। अब इसकी एक आपको आसान सी मिसाल दूं, हद से ज्यादा अहवाल पुरसी। शहीद दस्तगीर शिराज़ी ने गुनाह ने कबीरा के मुकदमे में इस पर बहस की है। जाहिर मुकदमा ही है कि अल्लामा मजलिसी का कौल नकल करते हैं। अल्लामा मजलिसी के इस कौल का खुलासा ये है कि कभी कभी हमारा काम क्या बनता है, मैं आपसे मिली अस्सलाम वालेकुम, मसलन अगर मैं आपको जाती जिंदगी में ऐसे भी जानती हूँ, अहवाल पुरसी क्या खैरियत से है, आपने कहा अल्लाह का शुक्र है, बात खत्म कर दी, स्टॉप, फुल स्टॉप, चुप, आगे नहीं। हम शुरू हो जाते हैं कुरेदना। शहीद दस्तगीर ने एक और जगह पर दरसों में बहस बयान किया कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर जुल्म है, ये मैंने आपको बताया था। उससे पूछे तुम याद है आपको, शबाना को याद आना चाहिए। एक मोमिन का दूसरे मोमिन के हाथ में जुल्म है, उससे पूछे कहाँ जा रहे हो, रह सकते हो? अगर फर्ज करें मेरे बराबर में ही मेरा भाई रहता है अपनी फैमिली के साथ, मेरे बराबर में मेरी जिठानी रहती है, मेरी नन की बेटी रहती है, कोई भी XYZ रहता है, गैर से तो हम ऐसे सवाल नहीं करते। हमारे पड़ोस में मेमन फैमिली रहती हो, सवाल नहीं करेंगे। कोई बांग्लादेशी रहता हो, सवाल नहीं करेंगे। ये सवाल हम करते हैं अपनों से, चचाजाद बहन से, मामूजाद भाई से, फलाने से, ढिमकाने से। अरे भैया सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? असल वो सुबह 9 से 12 वाला शो देखने सिनेमा जा रहे हैं। आप उससे क्या है ना, मैं गुनाह करने के लिए जा रही हूँ, खुदा हासन अल्लाह ना करे। मैंने सोचा अपने मियाँ के साथ मानी मुझे सिनेमा चली जाओ, अल्लाह ना करे मेरे मियाँ को पता चल जाएगा, बेचारे परेशान हो जाएंगे, कब लेकर गया तुम्हें ऐसी जगह पर। लेकिन हकीकतन हम ऐसी कबाहतें इजाद करते हैं। अब आपके घुटने का दर्द कैसा है? अरे भैया क्या पूछते हो मेरी भैया, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये घुटने तो अब लगता है कब्र तक ऐसे ही चलेंगे, वैसे ही चलेंगे। ये सब नाशुक्री के जुमले बोल रहे हैं। इसे नाशुक्री के जुमले बोलने पर मजबूर किसने किया? हमारे समाज में।
बहू के चाल चलन वैसे ही है या कुछ बेहतरी आई? अभी भी 11 बजे उठती है। अल्लाह, इतना भी एहसास नहीं आपको शुगर है। शुगर वाले को तो वक्त पे वक्त खाने का कुछ चाहिए होता है। हाय हाय, आजकल की लड़कियां, फिर तकरीर शुरू हो जाएगी जिसका खुलासा ये होगा कि हम दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, बाकी सारी की सारी बेकार है। इस तरह के सवालात करके लड़के के लिए लड़की मिली। उन्होंने कहा कि हाँ मिल गई। कौन? वही सुमैया। कौन सुमैया? मसलन शबनम खाला की बेटी। उसके तो दांत देखिए, हंसी तो इतनी बुरी लगती है। तौबा इस्तग़फ़ार, कैसी बातें करती हैं। आपका बच्चा तो चंदियाता माता भिंगाना झिंगाना बीच में टांग अड़ा देंगे रिश्ता ना होने पाए। इस अलकायम में आपको ये रिवायत जरूर सुनाई होगी इस मदरसे में, या आपने किसी न किसी किताब में जरूर पढ़ी होगी कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो कयामत की तपती हुई गर्मी में खुदा की रहमत के साए में होंगे। उनमें से एक गिरोह है जो किसी मोमिन मोमिना को मिला है। ठीक है, ये हदीस से समझे, शुक्र आपने हदीस सुनी थी। ठीक, अब ये हदीस आप एक साइड पर रखें, कॉलम बनाए और दूसरा कॉलम खोले। हम जब तक रिश्ते होते हुए टांग ना अड़ा रहे, हमारी रोटी है सब नहीं होती। आपका लड़का ऐसा है, हजरत नूह का नाम नूह नहीं था, मेरा तो रिशाद में पढ़ा होगा, अब्दुल जब्बार था। एक मुर्दार कुत्ते के पास से गुजरे, सिर्फ इतना का खुदा है, कैसा मुर्दार कुत्ता। वो कुत्ता बहू को खुदा गोया हुआ है, नबी खुदा मुझे खुदा ने ऐसा बनाया, बना सकते इससे बेहतर बनाए। इस बात पर इतने सारे के नाम नूह पड़ गया। आगे अब्दुल्लाह मामकानी ने मेरा तो रिशाद में मिसाल दी। कुत्ते को बुरा भला कहने पर हजरत नूह ने नोहा किया, नाम बदल गया। हम खुदा के मोमिन को जिसकी हुर्मत काबे से ज्यादा है, किसी के दांत हमें बड़े लगते हैं, उसकी आंखें इतनी चुन्नी चुन्नी सी हैं, फलानी जैसी हैं, नहीं आंखें तो ऐसी होनी चाहिए, हिरनी जैसी आंखें होनी चाहिए। हिरनी जैसी आंखें, जिन आंखों में हया ना हो, आंखों का अचार डालना। जो आंखें कुरान नहीं पढ़ती उन आंखों का अचार डालना। जिन आंखों में खौफ खुदा में आंसू नहीं आते उन आंखों को क्या करना। हम हर काम के अंदर बीच में टांगे दे देते हैं। वो बच्चे भी दर्ज इस्तेमाल करते हैं, अड़ंगी दे देना, मामला टूट जाए, मामला खराब हो जाए। इसके अंदर भी हमारी हद से ज्यादा पुरसोजू की आदत। शौहर की जॉब लगी, सामने देखा नहीं, फिर कैसे गुजारा करती हो? अरे आपको बहुत दर्द उठ रहा है, आप उनके यहाँ महीने के महीने राशन भिजवा दिया करें, इनकी मेंटेनेंस दे दिया करें, बच्चों के स्कूल के बिल पे कर दिया करें। शौहर की जॉब नहीं लगी, रिश्ता नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ, ढिंगाना काम नहीं हुआ, असल आदत छोड़ दे। किसी से सलाम दो और अहवाल पुरसी भी कैसी, खैरियत से हैं? सामने वाले ने कहा अल्लाह का शुक्र, बात खत्म, स्टॉप इट, लीव दिस नाउ, बस कहानी खत्म कर दे। नहीं, हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम गुनाहों को दावत देना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुम कभी डूबेंगे, अकेले जन्नत में जाने का प्रोग्राम ये सारे सर्कल को लेकर जाएंगे। इस आदत को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे जिंदगी में सुकून कहां से आएगा? मैंने रात का एसएमएस पढ़ा था आपके मोबाइल में, ये अफशीन कौन है, ये अफशीन कौन है? असल शौहर के एसएमएस को बगैर इजाजत के पढ़ना जायज है। शौहर के मोबाइल को चेक करना, इनबॉक्स, सेंट आइटम्स, ईमेल, ये सब बच्चों की। आगा सिस्तानी नजदीक बालिग बच्चों का भी आप नहीं चेक कर सकते अगर वो इजाजत मना कर दे तो। यानी मैंने खुद बनफ्से नफीस से सवाल आगा सिस्तानी के दफ्तर वालों से, तो हम रह नहीं सकते। जरा वो बेचारा इधर उधर हुआ तो फटाफट उठा लिया, अरे खुदाया ये कौन है जिससे 15 मिनट बात किया आपने? कभी मेरा तो फोन उठाते नहीं है कि मैं साइड पर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ। यानी इस तरह की कबाहतों ने हमारी जिंदगी को अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नुम बना दिया। हम छोड़ दे जो चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। बात लोगों को पता होता है खटाई से एलर्जी होती है, आप लाख कहते रह जाए दाल चावल के ऊपर अचार का मजा है, वो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता उनको बाद में भुगतना पड़ेगा। बाद लोगों को पता नहीं तिलों से, ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, वो निकलाते हैं, क्या उसको कहते हैं, हाँ, पिंपल्स के अलावा भी वो कुछ टेम्परेरी एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा खारिज होती है। खुलासा कोई भी चीज इरिटेट करती है, हम वो नहीं खाते। हमें पता है कि ये चीज हमें जहन्नम की तरफ ले जाएगी, हम ये काम क्यों करते हैं? हम तबीयत के डर से कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, खुदा के डर से किसी चीज को छोड़ने पर तैयार नहीं है। इसके बाद मैंने डॉक्टर आबिद हुसैन जैदी साहब की किताब करके उन्हें के 40 तरीके से 3 मारूफ नुस्खे दिए। ये मैंने खुद इनको मारूफ किया है क्योंकि मैंने सारे शहर में फैला दिए हैं। पहला वही फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत। शैतान, अच्छा मैंने बात 12 नहीं पढ़ा, किसी किताब नहीं पढ़ा, चले कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान उस किताब के मुताबिक तो 11 दफा ही है, तो 11 दफा का ही वजीफा इंसान हिम्मत करता रहे। यहाँ पर लिखा है उनकी किताब के रेफरेंस से, 1 लाख बार भी शैतान कोशिश करेगा गुनाह सरजद ना होगा। कभी कभी हम खुद ही शैतान को इशारे करते हैं, क्या बात है मुझे कुछ नहीं करना है, भूल गए मुझे, मेरे तो कुछ करने के लिए बैठी नहीं, ऐसे थोड़ी खाली बेकार टाइम पास नहीं, कुछ तो करने के लिए चाहिए। वो एक बहुत ही प्यारा मुहावरा है, फारिग मबास कुछ तो किया कर, नए नहीं तो पुराने उधेड़ कर सिया कर।
فارغ ذہن شیطان کا گھر ہے. آج کی عورت کا سب سے بڑا درد کیا ہے؟ فزیکلی بزی ہے، مینٹلی فری ہے. میں برتن دھو رہی ہوں، اصل بارات کے برتن دھو رہی ہوں، گھر میں رات کی مجلس ہو، ساری مجلس کی بریانی کی پلیٹیں دھو ڈالوں، میں جسمانی طور پر مشغول ہوں، ذہن میرا کہا ہے کس نے کتنا کھایا، یہ اتنی موٹیوں والی ہڈی کس کی پیٹ سے نکلی، اس کنارے پر تو فلانی ممانی بیٹھی تھی، ہاں وہ ہر مجلس سے پہنچ جاتی اپنے ٹپڑ لے کر، ایسے کھاتی ہیں جیسے دوپہر سے کھاتے سے تھی. یعنی یہ سارے کا سارا ذہن سوچ رہا ہے. فارغ مت، ذہن کو خالی مت رکھیں. پرسنالٹی گرومنگ کے طریقے سوچ ہی رہا کرے، اور کچھ نہیں تو بندہ ہیئر اسٹائل چینج کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، کپڑے خود سینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، بوتیک چلانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. 10 کام ہے کرنے والے کے لیے، نہ کرنے والے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کرنے والے کے پاس اس دنیا میں 1000 کام ہے. پھر دوسری چیز، متقی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. یہ بہترین چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے سرکل میں کوئی گناہ گار ہے، مثلا زبان گندی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، بہت گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے. ویسے عورتوں کو تو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے، مردوں کو تو برا لگتا ہے، عورتوں کو زیادہ ہی برا لگتا ہے. بعض خواتین میں نے دیکھا وہ زبان کے آگے خندق ایسی گالی نکالتی ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائے. اس کے معنی کیا ہے؟ آپ نے جو کرس ورڈ کسی کے لیے استعمال کیا. جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نا، اچھا دوست ہمیشہ عطار کی دکان کی مانند ہوتا ہے. آپ عطار کی دکان میں گھس جائیں، کچھ بھی نہ خریدیں، جب پلٹیں گے تو تھوڑی دیر تک مہکتے رہیں گے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے انسان اچھائی سیکھتا ہے، اور برعکس برے آدمی کے پاس، برے آدمی کے لیے علماء نے مثال دی کوئلے کی کان کی، کتنا ہی بچاؤ کے دامن کہیں نہ کہیں سے دھبا لگ جائے گا. اور کچھ نہیں تو 4 گانے یاد ہو جاتے ہیں. ایسی سہیلیوں کے پاس بیٹھے، کچھ سہیلیاں ایسی ہیں جو جب بیٹھو کوئی اچھی بات بتاتی ہیں. کل میری کسی سے ملاقات ہوئی، ان کے بعد میں جب بھی ملی، اس کا شادی میں ملی، وہ بہت غیر محسوس طریقے سے علم میں اضافہ کرتی ہیں. مجھے ان کی عادت بہت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں ہمارے سارے سرکل کو یہ عادت بہت اچھی ہے. اور جتاتے بھی، کچھ لوگ تو لیکچر دینے والے اسٹائل میں بات کرتے ہیں نا، بیزار ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے بھی بیزار ہوتے ہیں، صرف میں اور آپ بیزار نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ بہت غیر محسوس طریقے سے علم بڑھاتے ہیں. یہ چیز یوں نہیں ہے، مولا نے یوں نہیں کہا. میں نے دیکھا تھا ضرر الحکم میں، نہج البلاغہ میں ایک وصیت اور ہے. جب آپ ان سے الگ ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے گناہوں کے طریقوں میں اضافہ کرتے ہیں، کس کے دان کیسے کھٹے کیے جا سکتے ہیں، کس سے کیسے لڑائی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ دوستیں ایسی ہوں گی جن کو اگر آپ نے 20 سال پرانی کوئی بات سنا دی تو کہا کیسی بیوقوف تھی، 4 سنائی کیوں نہیں. اس وقت ہم بھلے مانس تھے، ایک چپ سو سکھ، کبھی کے دن ہم نے کبھی گرا دے، وہ وقت ختم ہو گیا. اب اس وقت کی یادوں کو تازہ کر کے فائدہ، بندے نے یادیں تازہ کری تو کوئی اچھے وقت کی یاد تازہ کرے جب سارے ایران گئے تھے. مجھے پتا ہے ایک دفعہ آپ لوگ سب ایران گئے تھے، سینئر گروپ تو گیا تھا، قائم والے گئے تھے ایک زمانہ میں، بچیوں لے کر 3 دفعہ گئے تھے. کیا چیز؟ اچھا آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ میں نے تو وہ بھی نہیں دیکھا، اس سے محروم رہ گئی، وہ بھی نہیں دیکھا. لیکن انسان ایسی جگہ پہ جاتا ہے کتنی اچھی یادیں ہوتی ہیں. صبح صبح لپک جھپک حرم میں جانے کی سوچی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایسے ہوتا ہے پنجگانہ نمازی یہیں پڑھیں گے ورنہ مولا کو ہوگا یہ ظاہرہ آئی اور ہمارے پاس نہیں آئی. بہت دیکھیں زیارت کرنے والوں کی بھی الگ الگ انداز ہوتے ہیں. کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہم اپنے گھر سے وہاں گئے تھے مسجد، تو ایک بیچاری خاتون تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہنے لگی کہ بہت ہی نادار تھی، بہت ہی نادار تھی، بیوہ تھی، بچے بھی نہیں تھے ان کے. تو کہنے لگی کہ رونے لگی. میں نے واشنگ مشین استعمال کی مسافر خانے، تو کہنے لگی ہاں واشنگ مشین ہے. میں نے کہا ہاں ہے، یہ اور سے خرم پڑی ہے، آپ بھی استعمال کریں، فری ہے. تو وہ روز کپڑے دھوتی رہتی تھی بیچاری، یا کھانا پکاتی رہتی تھی. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے آئی ہیں زیارت کرنے؟ تو کہنے کی یہ 8-9 لڑکے آ رہے تھے ہمارے محلے کے گوٹ کے. تو آپ میں نے کہا مجھے زیارت پر جانا ہے. تو یہ لڑکے ذرا کھاتے پیتے گھر کے تھے، انہوں نے کہا ہم چلے تو جائیں گے، وہاں کا کھانا نہیں کھا پائیں گے، وہاں کپڑے کیسے دھوئیں گے، استری کیسے کریں گے. انہوں نے اس خاتون کو آنے جانے کے اخراجات اس شرط پر برداشت کی کہ ان کا کھانا پکائیں گے اور ان کے کپڑے دھو کر استری کریں گے. اچھا وہ بیچاری ہاتھ سے جو کپڑے دھوتی نا، میرے دل کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ کسی چلے جا رہی ہے. ظاہر بات ہے کپڑے دھونا بھی ہاتھ سے خوشی کا کام تو نہیں، ہم خوشی تو نہیں کرتے. تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے تعجب ہوا. مجھ سے کہیں گے آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ تو قریب میں رہتے ہیں، جب چاہے آ جائیں. میں نے کہا جب چاہے والا مذاق نہیں، جب تک مولا نہیں چاہے نا کوئی بھی نہیں آ سکتا. مولا کی اور اپنی بھی توفیق، انسان چاہے ارادہ کرے، پاسپورٹ دے، ویزے کے لیے اپلائی کرے سب. پھر مجھے اس وقت رحم آیا ان پر، کہنے کہ میں صرف شام کو 1 گھنٹے کے لیے جا سکتی ہوں، کیونکہ ان سب کے چوز کے وہ سب ذرا تھوڑے حیثیت کے لوگ تھے. لیکن وہ 1 گھنٹے کا جانا ان کا کتنا مقبول ہوتا ہوگا امام کی بات کا. وہ 1 گھنٹہ جو انسان جائے، یا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ حرم کھلنے سے پہلے وہاں بیٹھ جاتے، کب کھلے گا. یعنی حضرت معصومہ کا امام کا تو ہمیشہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، باہر بیٹھے کب کھلے گا کب کھلے گا. یعنی آپ سوچیں یہ بھی انتظار میں ہے، بیوی بھی ان کے انتظار میں. ایسا نہیں ہے، اگر انسان جان لے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اچھی یادوں کو تازہ کر سکتے ہیں انسان. جب ایسی کسی مقدس مقام پر جاتا ہے، کتنے اچھے سے کام کرتے ہیں وہاں.
ایسے نیک بنے ہوئے ہیں، آپ کا لائق پانی بھر دوں، آپ کے لائق کپڑے دھو دوں، آپ کے لائق جھٹے کے سکنے ڈال دوں. ہمارے اندر ایک روح ہوتی ہے نیکی کی، پھر وہ مر جاتی ہے. کیوں مر جاتی؟ یہ روح ہمارے پاس 3 موقعوں پر ہوتی ہے، نیکی کی روح. پہلا موقع جب ہم کسی مقدس سفر پہ جاتے ہیں، بڑا وہاں لپک جھپک ہر کسی کے کام آ رہے ہیں اور ملنسار بنے ہوئے ہیں، نیند پوری نہیں ہوئی، گھر میں نیند پوری نہ ہو تو کیسے بھیڑوں کا چھتا بنے ہوتے ہیں. پتہ ہے نا میرا بلڈ پریشر شوگر ہے، وہاں پہ کچھ سب مینٹین رہتا ہے. دوسرا ماہ محرم ہے، مجلسیں سن کے ایسے بھلے مانس ہوئے ہیں، کسی نے کوئی بات کی بس میں تو توبہ کر لی، مجلسوں کو سن کے نیک ہو گئی ہوں. ایک اندر روح ہوتی ہے، اچھی روح ہوتی ہے. اور تیسری ماہ مبارک رمضان میں افطاری کے وقت دعائیں پڑھ رہے ہیں اور دعائیں افتتاح پڑھ رہے ہیں اور نماز شب ہو رہی ہے اور سحری ہو رہی ہے، سارے اچھے اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جب ہم اس فیز سے نکلتے ہیں کچھ عرصے تک اس فیز کا اثر بھی باقی رہتا ہے. جب ہم مدرسے میں ہوتے ہیں تو مدرسے کی باتیں سن کر سوچتے ہیں. اب کل انہوں نے 3 بڑی اچھی ٹائٹل دیا تھا ہینڈ بل میں مرجع اکیڈمی کے، 3 ہیٹ سے پرہیز کریں، حسد، ہیٹس اور حد سے زیادہ خرچ کرنا. میں نے سوچا یہ اچھی بات ہے، واقعی 3 ہیٹ کراس لگا دیں، الماری کے اندر ایک چھوٹا سا پیپر لگا لیں، حسد، ہیٹس اور حد سے زیادہ خرچ کرنا. حد سے زیادہ خرچ ہم کہاں کرتے ہیں؟ عورتوں کے 2 ہی تو اس کے فیشن، صحیح کہہ رہی ہوں، شہنائی لے لیتے نا وہ والی جن کی یہاں سے کچھ لٹکتا رہتا ہے. اور کچھ تو اتنی مہنگی جویلری ہوتی ہے لوگ لیتے ہیں. کہاں ہے مہنگائی؟ آپ کو کراچی میں کہاں نظر آتی ہے؟ آپ میٹرو چلی جائیں، چیز چلی جائیں، ناہید چلی جائیں، امتیاز چلی جائیں، کھپے سے کھپا ایسے لگتا ہے صحیح ہے، صفا مروا کر رہے ہیں لوگ، اتنا رش ہے ان جگہوں پر. کہاں ہے مہنگائی؟ حد سے زیادہ خرچ کرنے کے چکر میں. ٹو دی پوائنٹ لسٹ بنائے گھر کے کسی آدمی کو دیں، جاؤ لے آؤ، ہم جائیں گے نا تو یہ بھی ڈلوا لیں گے، وہ بھی ڈلوا لیں گے، وہ بھی ڈلوا لیں گے. کنڈیشنر لے لو، اینٹی ہیئر فال ہے، فلانا ہے، ڈنگال ہے، سارے اشتہار ہمیں وہاں پر یاد آنے لگ جاتے ہیں اور ہم میڈیا کے تحت تاثیر ہوتا ہے. حد سے زیادہ خرچ کرنا، ہرس کرنا، ہرسیں کھاتے رہتے ہیں اور حسد کے حوالے سے. لیکن بہرحال اگر انسان سوچے کہ ہم ان چیزوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں توبہ توب کرتے ہیں. درس سے باہر کتنی دیر کی کہانی ہوتی ہے؟ ایک دن کی. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ ڈوز 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. 24 گھنٹے کسی نے ایک جملہ کہا، ہم چپ کر گئے، مسکرا کے ٹال دیا، 24 گھنٹے کا اثر ظاہر ہو، ہم اس فیز سے نکلے. پین کلر کا انجیکشن ہوتا ہے نا، پین کلر کا اثر ختم، ہائے درد شروع، ہماری روح بھی پکارنے لگ جاتی ہے. اچھا یہ کیفیت صرف آپ کی اور میری نہیں ہے. مجھے یاد ہے خراسان میں ایک زمانے میں محترمہ شمع حسن پڑھ رہی تھی مستوى نوازوں پر. میں سوچا واقعی جس دن شمع کسی نماز کی فضیلت بیان کرتی تھی، دل چاہتا تھا ہاں وہ رباب حسن، ہائے ہائے یہ تو آج سے ہی شروع کر دیں گے. صحیح کہہ رہی ہے، 10-15 منٹ کی بات ہے، جنت نورانی ہو جائے گی، جنت کا گھر بناتی ہے، بخشش کا دروازہ کھولتی ہے، یہ ہوتا ہے. 4 دن، 3 دن، 2 دن، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں لو ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، چھوڑو ان سارے کاموں کو، اپنے گھر کے کام کرو. یہی کیفیت ائمہ کے کمپینینز کی بھی ہوتی تھی. امام کی کسی صحابی نے امام سے کہا کہ ہمارا جب آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں دل نرم ہے، اچھائی کی طرف رغبت ہے، برائی سے دوری ہے. جب آپ کی محفل سے چلا جاتا ہوں آہستہ آہستہ یہ سارے فیزوں سے نکلنے لگ جاتا. یعنی یہ انسان کی نفسیات ہے. مزے کی بات ہے اگر انسان اپنے اندر سے ریمائنڈرز لگا لے نا تو یہ فیز پورا ہفتہ باقی ہے. اگر آپ اپنے اطراف میں کوئی اچھائی کے ریمائنڈرز رکھ لیں گے نا تو لا محالہ یہ پورا ہفتہ باقی نہیں رہے گا، لیکن ہلکا ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. اور اگر ہم اچھائی کے ریمائنڈرز کو ختم کر دیں گے تو پھر ختم، اللہ اللہ خیر سلام. لیکن متقی اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں. کسی مرد بزرگ کا کیا خوب کہنا ہے، مٹھائی والے سے مٹھائی ملتی ہے، کپڑے والے سے کپڑا ملتا ہے، آم والے سے آم اور اللہ والوں سے اللہ. جب آپ اچھے آدمیوں کے پاس، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتی ہیں تو اچھے کام کرنے کا دل چاہتا ہے. اور خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی وہ ایسی مخدرہ بیوی کے پاس بیٹھ جائیں جو اسٹار بکس کی شوقین ہے، وہ آپ کو انہیں کہانیوں میں اٹھائے رکھے. اسی طرح کی باتیں رہیں گی. دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھے 3-4 محور رہیں گے زندگی کے. دین والوں کے پاس رکھیں تو ایک ہی محور رہے گا، دین. کسی طریقے سے انسان ایسا کام کرے جس سے اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے. اور تیسرا طریقہ لکھا ہوا ہے، رو رو کر خدا سے دعا مانگے، وہ ضرور ترک معصیت کی توفیق ہے. کتنا روتے ہیں ہم نے کوئی دعا مانگی نا. اصل آقا مصباح یزدی نے ایک جگہ درس تفسیر میں کہا ہے زن جمال زیباست، عورت کا جمال بہت خوبصورت ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ رو پڑتی ہے، دل ہلکا ہوتا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا رونا آ گیا، یہ ہو گیا رونا آ گیا. یہ آنسو ہم ابیل کر سکتے ہیں. ہمارے آنسو کا ایک خریدار ہے، وہ ہمارا اللہ ہے. اس کے لیے رو، اس سے اس کی محبت کو مانگنے کے لیے رو. ہر محبت کو چھڑا دیا جائے. اس اولاد کے لیے کتنے گناہ کرتی ہوں. کبھی کبھی نمازیں چھوڑی اس اولاد کے.
کبھی کبھی روزوں کو داؤ پر لگائے اس بات کے. کبھی کبھی کفارے نہیں دیے, نہیں بچے کا ایڈمیشن فیس چلی جائے, کفارے کا کیا ہے پھر دے, خود کے لیے ڈیٹ کو ڈیلے کروا لیتے ہیں, پہلے اس کا یہ ہو جائے. حج کو نہیں کرتے, اس کی شادی ہو, قبرستان کے دروازے پہ سب چھوڑ کے چلے گئے, چھٹی, اب میں ہوں, میرا نام ہے امال ہے, بھائی ایک تاریخ قبر. ہمیں اتنی تنگ جگہوں پر سونے کی عادت ہے, بغیر تکیے کے رہنے کی عادت ہے. ذرا سا ابھی موسم میں گرمی ہے, رات میں آنے کی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے, لیکن موسم میں گرمی آ رہی ہے, کھڑکیاں کھولتے ہیں, کبھی ہوا لیتے ہیں, کراس وینٹیلیشن ڈھونڈتے ہیں کمروں کے اندر. جب ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا, کہیں سے کوئی ہوا کا گزر نہیں ہوگا, اوہ ریلیکس ہو کے سوئے. ریلیکس اس وقت سوئے نا جب دنیا میں 4 کام کر لے. جب انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ دنیا تو جسٹ ٹرانزٹ ہے, ایک جگہ سے گزر کے دوسری جگہ پر جانا ہے. آپ نے دیکھا گواہ ہوگا, ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے, ٹرانزٹ ٹکٹ ہوتی ہے. دبئی ایئرپورٹ پر سارے لوگ ڈیوٹی فری میں گھسے ہوئے, یہ انتظار ہے, حالت انتظار میں, ان کے کام جو کرنے ہیں. میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی. مومن دنیا میں ایسے ہی ہے, جیسے ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ کے لیے بیٹھا ہوا وہ مسافر. میری اناؤنسمنٹ ہو گئی, میرے لیے آواز آ گئی, میرا سارا صاف. اچھا مزے کی بات ہے, یہ سامان سے بھی نہیں ہٹتا, یہ سامان سے بھی نہیں ہٹتا. اسے پتا ہے کہ اگر یہ سامان سے ہٹ گیا تو اس کا سامان بھی اٹھا کر لے جائے گا. میرے پاس اور آپ کے پاس ایک متاع ہے, عمر عزیز, جو اس طرح سے بہ رہی ہے جیسے پانی ختم, کہانی ختم ہو جائے. مومن اپنے درہم و دینار سے زیادہ عمر کے بارے میں بخیل ہے, اس کا وقت کیسے گزارے. ہمارے اس متاع کا ایک خریدار ہمارا اللہ ہے, ایک خریدار. حضرت سلیمان بن داؤد کے بارے میں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. اللہ کے جس نے ان کے تخت کے اوپر اتنے صفحے لکھے ہیں حیات القلوب. یہ تخت ایسا تھا, چاروں طرف شیر تھے, اور جیسے کوئی ہرنون آتا تھا شیر غراتے تھے. اس ساری بساط کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے, دیہاتی نے صرف دیکھا حضرت سلیمان بن داؤد کے تخت اور کہا سبحان اللہ. پروردگارہ تو نے کیا دیا ہے آل داؤد کو, یہ تخت جو ہوا کے دوش پر اس طرح سے پھرتا ہے. حضرت سلیمان کے کان تک آواز پہنچی. حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا, میرے تخت کو روک دو. زمین پر اترے, اس دیہاتی کو بلایا, کہا کیا کہا تم نے؟ کہا یا نبی اللہ, میں کہا سبحان اللہ, جو خدا نے آپ کو دیا ہے داؤد کو کیا دیا ہے خدا. حضرت سلیمان نے کہا اگر خدا قبول کر لے تمہارا یہ ایک سبحان اللہ تمام سلطنت آل داؤد سے بڑھ کر ہے. صرف ایک لفظ سبحان اللہ اگر انسان بولے تو. اس کے بدلے ہمارے درمیان رائج کیا ہے, شٹ. بچوں کو پتہ ہے اس کی معنی کیا, بولتے ہیں. یا ایسے لفظ جو باہر مومنین کو بولے نہیں چاہیے, مثلا فٹے ہوں. یہ فٹے ہوں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی زبان کو خراب کیا میڈیا کے لگ کے, پیچھے لگ کے. 2 لفظ ہماری زندگی سے نکل گئے, ماشاءاللہ اور انشاءاللہ. حضرت سلیمان بن داؤد کی 50 بیویاں تھیں علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق. ایک مرتبہ صرف اتنا کہا 50 کے پاس جاؤں گا, میرے پاس 50 بچے ہوں. 49 کا تو کچھ ہوا ہی نہیں. ایک بیوی کے ناقص الخلقت بچہ ہوا. جب وہ ناقص الخلقت بچہ لا کے غلاموں نے حضرت سلیمان بن داؤد کے اختیار میں دیا تو حضرت سلیمان بن داؤد نے کہا پروردگارہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین آئے, کہا سلیمان یہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہے. کہا جبرائیل میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. کہا آپ نے کہا کہ میں 50 کے بعد جاؤں گا 50 بچوں گے, انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ انشاءاللہ کہاں گیا ہمارے لفظوں میں, ہماری زبان سے. انشاءاللہ اگر وقت پر پہنچ گئے, انشاءاللہ اگر زندہ رہے, انشاءاللہ اگر خدا کی مزے کی بات ہے, اگر اللہ نہ چاہے میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. امیر المومنین کی بہت ہی پیاری صحیح جس کو آؤ رب کو پہچانے, اردو میں کتاب ہے, اگر پڑھ سکتے تو بہترین کتاب ہے مفتی جعفر حسین صاحب کی. مفتی جعفر حسین صاحب کے بہت سارے احسانات ہیں ہم پر, لیکن نفیس آؤ رب کو پہچانے تاہراز پہ اویلیبل ہے ہمارے سوشل ظاہر والے تاہراز پہ. لیکن ان کی 2 بڑے احسانات ہیں. ایک احسان تو جعفر کے زمانے میں انہوں نے کیا تھا, اسنا شریف زکات کی جو کٹوتی رکوائی تھی, بہت ہی پیارا کام ہے. اچھا کبھی ہم نے سوچا کہ مفتی جعفر صاحب نے ہماری زکات کی کٹوتی رکوائی تھی, ہم اپنی اماؤنٹ کا کچھ حصہ صدقہ جاریہ مفتی جعفر صاحب کے نام کر دیں؟ ایسے کام نہیں سوچتے ہم, ایسے احسان فراموش ٹائپ کے لوگ ہیں. انہوں نے جا کر جعفر کے ساتھ جو ہے سارا سیٹنگ کی تھی کہ فقہ جعفری میں نوٹ کے اوپر زکات نہیں ہے تو ہم فقہ جعفریہ والے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر سے زکات کی کٹوتی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مفتی جعفر حسین صاحب, ان کے بارے میں میں نے ایک جملہ کسی عالم ربانی کے منہ سے سنا تھا کہ جب آخر میں نزاع کے حالت میں تھے, جان گنے کی کیفیت میں تھے, انہیں چارٹرڈ پلین سے UK لے جایا گیا تھا. جیسے ہوش میں آئے تو کہا میں کفر کی بو کو محسوس کرتا ہوں, کہاں مجھے بلاد کفر مل جائے. حالانکہ بے ہوش چیز غما کی حالت میں تھے, عجیب غشی کسی کیفیت تھی. اسی چارٹرڈ پلین سے ان کو واپس لاہور لایا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا.
کہا میں ایسی جگہ پہ مرنا چاہتا ہوں جہاں مجھے کوئی روبے قبلہ تو کرے, کہیں سے مجھے اسلام کی خوشبو کا احساس ہو. دوسرا بڑا احسان ان کا نہج البلاغہ کی ٹرانسلیشن, یعنی اچھے کام. اس کے اندر بہت پیاری شعر لکھی ہے, میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف تبرکاً کہہ دوں, کبھی وقت ملا تو ضرور پڑھیں, کہ مولا جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ایک ارادہ ہے جو میرے ارادے پر قوی ہے, جب وہ چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. خدا کے وجود کو سمجھے تو صحیح انسان. تو بس لفظ انشاءاللہ, اگر اللہ نہیں چاہا, اچھا اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کروا سکتی. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ رہ جاتے ہیں. پرسوں شاہ فیصل جو یہ کون سا ہے روڈ جو ہے, یہ چارہ فیصل پہ ٹریفک جیم کا اتنا پرابلم سیویئر ہوا کہ لوگ فلائٹ سے رہ گئے. میں نے سوچا کہ رات کا ڈنر دبئی میں جا کے کریں گے, بیٹھ ہی رہیں بیوی یہیں کراچی میں دوپہر کا بچا ہوا کھانا کھائیں گے, اس لیے کیا بھی فلائٹ رہ گئی ہے. اللہ نے نہیں چاہا تھا, کچھ بھی کرنے کا پھنس گئے. کبھی کبھی بہت دم بڑھتے نا, میں بڑی پنکچوئل ہوں, مزے کی بات ہے اسی دن ایسی اٹکیں گی, لوگ مومنات مجلس میں سے واپس جانے میں مذاکرہ صاحبہ خرامہ تشریف لا گئی. اللہ نہیں چاہ رہا تھا. اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے انسان اپنے خدا کو پہچانے. پروردگار تیرا اور مولا کی تو سینگز ایسے انسان مولا پر قربان ہو جائے. ایسے جملے ہیں, کہا کہ جب تو اپنی مرضی کرتا تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں, تو نے اپنی مرضی کر دی. کیسے بہترین بندے تھے ہمارے سامنے, ایسی امثال تھی, اس کے باوجود ہم مضطرب رہے, اس کے باوجود ہم پریشان رہے, تو پھر ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں. ہمارے سامنے تاریخ کی ایک ایسی شخصیت تھی, عمر بن عبدالعزیز کے وہ جملے کہ یا علی تم نے کیا کر دیا, پچھلوں کو بھلا ڈالا, اگلوں کو مشکل میں ڈال دیا. ایسی شخصیت تھی, ایسی بابرکت شخصیت تھی. امیر المومنین کی شخصیت کو آپ الفاظ میں احاطہ ہی نہیں کر سکتے. ان کی کیفیات, ایک جملہ تھا کسی عرب شاعر کا, فتجلی فیہ, یعنی فکیف بشر, کس طرح سے اسے انسان کو ہوں. اس لیے کہ انہوں نے ان کی کارنامے, ان کی سب سے بڑی بات, شہید موسیٰ مطہری خان کام میں بحث کرتے, ان کی شہادت کا سبب ان کی عدالت تھی. اور جب انسان امیر المومنین کی ذات کے بارے میں سوچا تو امیر المومنین کی کسی ایک خصوصیت کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ساری شخصیت پر حاوی نظر آتی ہے. وہ شہید موسیٰ مطہری کے ان کا عدل ان کی شخصیت پر حاوی نظر آتا ہے. لیکن ہے کچھ ایسی خصوصیات امیر المومنین کی کہ انسان جب سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے. پروردگار بحق محمد علیہ محمد ہمیں امیر المومنین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت کرے. جس طرح سے آگے امینی کا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سنایا تھا نا, اشراف خاص, الگ سے ایفرٹ الگ سے نام. پروردگار ہمیں ایسا حوصلہ دے کہ ہم ایسے کام کر جائیں اس دنیا میں کہ ہمیں انشاءاللہ اس دنیا میں اچھا اجر مل جائے. اسپیشلی آپ بہت ڈیزرو کرتے ہیں, سنڈے والے دن آتے ہیں. اب آغا وزیری تو اچھا ہی بول دوں گے, میری بیدار کو تلقین سنتے ہیں. اللہ کی آپ کو صبر جمیل عنایت کرے. اور انشاءاللہ پروردگار آپ کے گھر والوں کو بہت بڑی بیک ہوتی ہے انسان کی, فیملی ممبرس. پروردگار انشاءاللہ ان کو بھی اجر کثیر دے. میں سنڈے مدرسہ جس دن کبھی صبح جاتی ہوں نا, پہلے ان کے گھر والوں کی سلامتی کے سوال دیتی ہوں. کیسے حوصلے والے گھر والے ہیں, صبح سے اٹھ کر آ گئے, کسی کو ناشتہ دیا کسی نے نہیں کیا. تو 8:30 بجے نکلتے ہیں تو آدھے لوگ تو گھر سے سوئے ہوئے ہوتے ہوں گے, خراٹے لے رہے ہیں, آنے بیچارے برقعہ میں نکل گئی ہیں مدرسے کے لیے. ایسے لوگوں پہ جن پہ خدا اپنے ملائکہ پہ فخر کرتا ہے. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کے ایفرٹس کو قبول کرے. بحق محمد علیہ محمد. اب آخر میں ایک سوال, آقا سیستانی کی تقریر, تیمم میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا طریقہ بتا دیں. ویلڈ غسل, مس میت, حیض, جمعہ, جنابت کے بعد اتر جائے گا. بالکل مزے کی بات ہے, اگر فرض کریں کوئی شخص کوئی غسل اس پہ واجب ہو جائے, کوئی غسل اس پہ واجب ہو جائے اور اسے نہ سمجھ میں آئے, بھول جائے, اور اس کے بعد جیسے ہی پہلا ویلڈ غسل کرے گا اس کی گردن سے وہ پچھلا غسل اتر جائے گا. مثلا ہم جیسے میتوں کو نہلاتے ہیں, بعض کا ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم نے میت کو گلوز پہننے سے پہلے چھوا تھا یا نہیں چھوا تھا, یا ہاتھ ہمارا میت سے ٹکرایا یا نہیں ٹکرایا, یا ہم نے ہاتھ لگایا اور ہم بھول گئے, رونے دھونے میں لگ گئے اور واویلے میں لگ گئے اور کچھ بھی ہو گیا اور ہم گھر چلے گئے اور ہمارے ذہن سے نکل گیا. فرض کریں شب جمعہ ہم نے کسی کو نہلایا اور ہمارے ذہن سے نکل گیا, ہم نے جمعے کا ویلڈ غسل اس کی ٹائمنگ میں کر لیا, تو ہمیں ہمارے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی. اب 2 الگ آپشن ہیں تیمم میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے طریقے. ایک ہمارے استاد بزرگوار آقا نادر صادقی نے ہمیں سکھایا, اب مجھے پتا چلا ہے وہ لاسٹ ٹائم آئے بھی تھے القائم. وہ بہت آسان طریقہ ہے, آقا نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ تھا. البتہ دونوں طریقے ویلڈ ہے. خلاص اس کو نیچے تک مت لے کر جائے, میرا حجاب ناقص ہے پلیز.